السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ سب کو مسکراتا ہوا رکھے اور تمام عبادات اور آپ کی محنتیں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اپنا آج کا سورۃ لقمان کا سیشن نمبر 5 ہم شروع کریں گے، اور آج اللہ کا نام لے کر ہم آیت نمبر 4 کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ لقمان، اور ہم نے کل الحمدللہ آیت نمبر 3 کو کافی حد تک مکمل کر لیا تھا، بس ایک فائنل پوائنٹ جس پر انشاءاللہ بات کر کے ہم آیت نمبر 4 پر جائیں گے۔ ہم نے کل آیت نمبر 3 ہدن و رحمتن للمحسنین کے حوالے سے قرآن کا مزاج دیکھا تھا کہ قرآن نرمی کے ساتھ تربیت کرتا ہے، جس میں آپ کو ہدن اور رحمت کا کمبینیشن بتایا تھا۔ پھر آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی رحمت اس کو نصیب ہوتی ہے جو اس کے علم کے آنے کے فوراً بعد عمل میں اس کیفیت کو لانا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن نے جو پری ریکوزٹ دیا ہے اس ہدن اور رحمت کو سمیٹنے کے لیے، وہ محسنین کا لیول ہے۔ اور محسن کون ہوتے ہیں، یا محسن بننے کے لیے انسان کون سی کریکٹرسٹکس اڈاپٹ کر سکتا ہے، اس پر ہم نے کچھ تھوڑی سی بات کی تھی۔ پھر آپ کو بتایا تھا کہ محسن کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی فل سپورٹ، اللہ کا فل سپورٹ سسٹم ہر طرح سے محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سورۃ لقمان آیت نمبر 3 اور سورۃ بقرہ آیت نمبر 2 کا ایک کمپیریزن رکھا ہے عقل والوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اور پھر اسی کو سمجھتے ہوئے ہم نے ہدن کے 3 مراتب بھی دیکھے تھے کہ جو مخلوقات کے درمیان میں آپ کو ہدایت کے 3 لیولز نظر آتے ہیں۔ ایک بیسک ہدایت ہے جو تمام مخلوقات کو دی گئی انکلوڈنگ انسان۔ دوسرا مرتبہ جو تھا وہ ذل عقل، یعنی کہ عقل والی مخلوقات کو دی گئی، انسان اور جن۔ اور تیسرا جو ہدایت کا مرتبہ ہے، درجہ ہے، وہ محسنین اڈاپٹ کرتے ہیں اپنی چاہت کے ساتھ، اپنے رب کی طرف انکلینیشن کی وجہ سے۔ اسی ٹاپک کو کور کرتے ہوئے ہم نے فرق دیکھا تھا بٹوین تقوی اور احسان، اور اسی پر ہماری گفتگو کل کے سیشن کی مکمل ہوئی تھی۔ آپ کو بتایا تھا کہ تقوی مسلمان مومن کی زندگی میں ابتدا کا پہلو ہے، جس میں وہ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے گناہ ترک کر دیتا ہے۔ دس از بیسک ڈیفینیشن آف تقوی، جس میں آپ اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور اسی غضب سے بچنے کا جو ایک ایلیمنٹ یا ایسنس ہے، وہ کیسے قرآن کی آیت سے ملتا ہے۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیت کا حوالہ دیا تھا، کیف تتقون والی آیت جو آتی ہے۔ جب آپ تقوی کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے خود کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اور جب آپ کی زندگی میں ایک سرٹن لیول آف گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ اس جگہ کو نیکیوں سے فل کرتے ہیں۔ جب آپ نیکیوں میں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے احسان کا لیول ہوتا ہے، اور اسی لیول کے لیے ہم یہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں آج کے سیشن میں۔ جب آپ نیکیوں میں آگے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ احسان کا درجہ آتا ہے، تو یہی وہ درجہ ہوتا ہے جس کے اندر پھر انسان کی نیکی کا فائدہ اس کے آس پاس کے انسانوں اور دیگر مخلوقات کو بھی ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ احسان پر زندگی گزارتے ہیں تو آپ صرف اپنا نہیں فائدہ کرتے، اب آپ اپنے آس پاس دیگر انسانوں اور مخلوقات کو بھی فائدہ دیتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو اس میں کلاسیکل اگزامپل قرآن کی آیت کی والدین کے حوالے سے بتائی تھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اسی طرح سورۃ قصص میں آتا ہے احسن کما احسن اللہ علیک،
احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. یعنی آپ کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا معاملہ کیا تو اب آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں. احسان میں مخلوقات کا اینگل اٹیچ ہو جاتا ہے. اسی ٹاپک کو ہم کور کرتے ہوئے حدیث جبرائیل کے ذریعے یہ سمجھ چکے ہیں کہ احسان آپ کے ایمان کا کلائمیکس ہے. بیسک آپ کا مسلمان ہونا ہوگا تو اسلام ہوگا، یعنی آپ نے صرف کلمہ پڑھا ہوا ہے، صرف پاسپورٹ کے ریلیجن کے باکس میں مسلم لکھا ہے، یہ آپ کا مسلم ہونا ہے. جب آپ کو ایک سرٹن لیول کا یقین آنے لگ جاتا ہے کہ اگر آپ کا مسلمان ہونا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے تو یہ دنیا کا بہترین فائدہ ہے، یہ جو یقین، یہ جو کنوکشن آنا شروع ہوتا ہے، اس کو ایمان کا درجہ کہا جاتا ہے. اور حدیث جبرائیل میں جو کلائمیکس ایمان کا بتایا گیا ہے وہ احسان کا درجہ ہے، جس میں انسان جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ سنتا ہے، جو کچھ فیصلہ کرتا ہے، اس کے بیک آف دا مائنڈ ایک بات ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور اللہ میرے ہر عمل کو ریکارڈ کروا رہا ہے. اس طرح سے یہ ایمان کا درجہ ہو جاتا ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ متقی تک ہدایت آتی ہے. اگر آپ لاسٹ ایکسپلینیشن سورۃ لقمان کی آیت 3 اور سورۃ بقرہ کی آیت 2 کا فائنل کنکلوسیو پوائنٹ لکھیں تو جو متقی ہوتا ہے اس تک ہدایت آتی ہے، اور جو محسن ہوتا ہے اس کی ہدایت اس کو سائملٹینیسلی اللہ کی رحمت کے سائے میں بھی لاتی ہے، اس لیے کہ اب وہ نیکیوں میں دوڑ رہا ہے. جب آپ نیکیوں میں دوڑیں گی تو اتنا قدردان رب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو رحمت کے شیڈ دینے میں نہ آگے سے آگے بڑھے. تو جتنا آپ نیکیوں میں سبقت لے جاتی ہیں، قدردان رب آپ کے اوپر رحمت کے بادل اتنے زیادہ بہترین طریقے سے بھیجنا شروع کر دیتا ہے. اسی حوالے کو جب آپ ایک پروسیس کے تھرو سمجھتے ہیں کہ ہدایت رحمت لاتی ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں اس ون لائنر کو پکڑ لیں اور اپنی زندگی میں ہدایت کے ریفرنس میں ہر نیکی پکڑنا شروع کر دیں اور عمل میں لانا شروع کر دیں، تو آپ کی زندگی کا ون لائنر بن جائے گا کہ ہدایت پر عمل کروں گی تو رحمت رب مجھ پر نچھاور کرے گا. تو ہدایت رحمت لاتی ہے. یہ بھی ایک پروسیس ہے. اس پروسیس کو بھی مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہدایت کس طرح سے رحمت لاتی ہے. دیکھیں، ہدایت اگر میں آپ سے سوال کروں کیا دل کا معاملہ ہے انیشیل سٹیپس میں؟ ہدایت انورڈ پروسیس ہے. ہدایت یعنی کوئی چیز آپ کے دل کو کلک کرنا، دس از این انورڈ ایکشن. ہدایت دل میں آتی ہے. لوگ کیوں کہتے ہیں اللہ ہمارا دل بدل دے؟ بیکاز ہدایت کلک کر جاتی ہے. ہدایت انورڈ ایکشن ہے، ڈیفینیٹلی آؤٹ ورڈ نیکی میں ریفلیکٹ کرتی ہے. اگر واقعی دل میں بیٹھ گئی ہدایت تو آؤٹ ورڈ نیکی ضرور نظر آئے گی. یہ وہ پروسیس ہے جس کو آپ ان سائڈ آؤٹ ہدایت کی شکل میں دیکھتے ہیں، جس پر میں نے کل ایک جملہ بولا تھا کہ آپ مثال کے طور پر رمضان سے پہلے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہدایت کا کوئی بھی درجہ دے دیا تو آپ رمضان کے بعد ایک ہی جیسے سناریو میں نہیں ہو سکتے. جیسے جیسے ہدایت بڑھتی ہے، جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے، جیسے جیسے علم بڑھتا ہے، آپ کی نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں. نیکیاں بڑھتی ہیں تو سائملٹینیسلی کیا اجر بڑھتا ہے؟ ظاہر ہے آپ نیکی کریں گے تو اجر بڑھے گا. اجر بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت آپ پر نچھاور ہونا، بکھرنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب یہ کیفیت آپ کی آتی ہے تو اب آپ کو اللہ کی رحمت نہ صرف دنیا میں نظر آتی ہے، یعنی جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے خود سکھایا ہے مومنین کو دنیا اور آخرت کا حسنہ مانگو، جتنا آپ کی نیکی بڑھے گی، جتنا آپ کی انورڈ ہدایت بڑھے گی، علم بڑھے گا، آپ کا باہر زندگی کے اندر نیکیوں میں دوڑنا بڑھ جائے گا، اجر بڑھ جائے گا، رب کی رحمت بڑھے گی. اب صرف آپ کو دنیا میں مزید انعام نہیں ملیں گے، اللہ کی رحمت الٹیمیٹلی آپ کو جنت تک پہنچا دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مفہوم کے مطابق کوئی انسان اپنے عمل کی بیسس پر جنت میں نہیں جا سکتا. سب انسان جو جنت میں جائیں گے، اہل جنت، وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے. اور یہ اللہ کی رحمت کا پری ریکوزٹ ضرور ہے. وہ پری ریکوزٹ آپ کا محسن بننا ہے، وہ پری ریکوزٹ آپ کی کانسٹنٹ نیکیوں کی کوشش ہے، وہ پری ریکوزٹ آپ کا ہدایت کو گین کرتے جانا ہے. تو یہ ہدایت اور رحمت یہ ایک سائملٹینیسلی آن گوئنگ پروسیس کا حصہ ہے. اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جو محسن ہوتا ہے، اب تک جتنی چیز آپ نے سمجھ لی،
جو محسن ہوتا ہے وہ تو آلریڈی ہدایت پا چکا ہوتا ہے، نیکیوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے، تو اب اس کو مزید ہدایت کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ یہاں پر آیت میں آیا ہے رحمتن، یعنی کہ ہدن پہلے آیا، ہدن ہدایت ہے، و رحمتن اور رحمت ہے، للمحسنین، یعنی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ محسنین کو کانسٹنٹلی ہدایت ملتی رہتی ہے. تو محسن تو بنا ہی ہدایت سے تھا جس کو رحمت نصیب ہو رہی تھی، اب کیا اس کو مستقل ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی ہاں، اٹ از اے سائیکلک پروسیس، یعنی کہ ایک سائیکل میں یہ پروسیس چلتا ہے. آپ کو محسن ہوتے ہوئے بھی ہر لمحہ ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. فرض کریں آپ 5 وقت کی نمازی ہیں، الحمدللہ، آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی ہے فجر کی نماز کے لیے، آپ شاید الارم سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے، آپ کا باڈی کلاک آپ کو بتاتا ہے، آپ اتنی عادی ہیں 5 وقت کی نماز کی کہ آپ اپنے الارم سے پہلے آنکھ کھولنے کی فیلنگز کو کئی دفعہ ایکسپیرینس کر چکی ہیں. پھر بھی آپ جب نماز پڑھتی ہیں تو کیا سورہ فاتحہ میں سے اہدنا الصراط المستقیم کو omit کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ تو آلریڈی ہدایت یافتہ ہیں، آپ تو آلریڈی نماز پڑھتے ہیں، آپ تو آلریڈی الحمدللہ محسن بننے کی کیپیسٹی میں لیٹ سے لگی ہوئی ہیں. اٹس ناٹ لائک دس. آپ کتنا بھی 5 وقت کی نمازی ہو جائیں، آپ سورہ فاتحہ جب بھی پڑھیں گی آپ اہدنا الصراط المستقیم کانسٹنٹلی بولیں گے. یعنی محسن کو بھی ہر لمحہ ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کیونکہ سائیکلک پروسیس ہے، جتنی آپ کی ہدایت بڑھتی جاتی ہے اتنا آپ کا احسان کا معاملہ، اتنا آپ کا نیکیوں میں ایکسل کرنے کا معاملہ بڑھتا جاتا ہے. تو یہ ایک کیفیت ہے جس کو محسن مانگتا ہے، اور اس لیے مانگتا ہے کہ محسن ہوتا ہی وہ ہے جس کو اپنی زندگی کے ہر ایسپیکٹ پر اللہ کی گائیڈنس ریکوائرڈ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے چھوٹی سی بات کروں کہ کیا آپ کو عید کے کپڑے بنانے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے ہدایت چاہیے ہوتی ہے؟ قرآن کی کلاس میں بیٹھ کے تو ایسے ہی لگتا ہے. ہاں، قرآن کی کلاس سے باہر جانے کے بعد نہ لگے تو الگ بات ہے، لیکن آپ جب اتنے گاڑے علم کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تب تو یہی احساس ہوتا ہے کہ جی ہاں، مجھے اپنا عید کا ڈریس بنانے کے لیے بھی اللہ سے ہدایت ریکوائرڈ ہے. سمپل سی بات ہے، مثال کے طور پر آپ اپنی عید کا ڈریس، لیٹ سے آپ حجاب نہیں کرتی ہیں، لیٹ سے آپ برقع بھی نہیں پہنتی ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قرآن کی کلاس میں آنے والا اسی وقت قرآن کی کلاس میں آئے گا جب تک کہ وہ سر سے پاؤں تک کور نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے انسان بنائے نا، کچھ کو ہدایت پہلے مل جاتی ہے، کچھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات کے اوقات رکھے ہوتے ہیں. آپ کی ہدایت آپ کے عید کے ڈریس کے لیے کیا ہوگی؟ آپ حجاب بھی نہیں پہنتی ہیں، آپ صرف عورتوں کی محفل میں نہیں ہوتی ہیں، آپ اپنے اس جوڑے میں کسی بھی محرم نامحرم کے سامنے چلی جاتی ہیں، تو آپ کی عید کے جوڑے کی ہدایت کیا ہوگی قرآن پڑھنے کے بعد؟ بیسک، میں سلیو لیس نہ پہنوں، محتاط ہو جاؤں، میں بہت باریک کپڑے نہ پہنوں، میں اس میں لائننگ پراپر لگا لوں. تو محسن کون ہوتا ہے؟ جس کو ہر ایسپیکٹ میں، بظاہر بہت معمولی سی بات ہے، ہم اس وقت بیئر منیمم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میں تو محسن نہیں ہوں. ہم محسن ہو سکتا ہے اس وقت بالکل بھی نہ ہوں، لیکن کیا ہم سب کو محسن بننے کی تمنا ہے؟ الحمدللہ. چاہے ہم سب اپنے آپ کو عمل میں بیئر منیمم سے بھی اس وقت پیچھے سمجھ رہے ہیں. اگر بچیاں بھی یہاں بیٹھی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ تو اماؤں سے بات ہو رہی ہے، میری امی سے بات ہو رہی ہے، مجھ سے بات نہیں ہو رہی. نہیں، قرآن ہر ایک سے بات کرتا ہے. جو قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ جائے گا، قرآن اس سے اسپیسیفکلی انڈیویجولی ایڈریس کر رہا ہے. ہم میں سے ہر ایک انسان محسن بننا چاہتا ہے، اور دعائیں مانگے نمازوں میں اللہ سے. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ مجھے محسن بنا دے. آپ مانگے، آپ لیسو تو اونچا ہی پھینکتے ہیں نا اپنا، آپ ہمیشہ دعا تو بہترین کی کرتے ہیں. پھر رب کی عطا جو وہ ہماری چاہت دیکھ کر اور ہمارا خلوص دیکھ کر ہم کو عطا کر دے. تو محسن بننا ہم سب نے ہے، اس لیے ہمیں ہر لمحہ اس کی گائیڈنس چاہیے ہوگی، اور آپ مانگیں گی تو وہ ضرور عطا کرے گا. یہی وہ چیز ہے جس میں آپ کے اندر ایک کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے. محسن کی خاص طور پہ یہ کیفیت ہوتی ہے. محسن کانسٹنٹلی اپنے آپ کو اس دنیا میں ہیلپ لیس محسوس کرتا ہے جب تک کہ اللہ کی مدد اس کو اپنے ساتھ محسوس نہیں ہوتی. دیٹ ول انکریز یور توکل آلسو. میں کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوں، میرا رب مجھ سے یہ کام کروائے گا، میرا رب مجھ سے نیکیاں کروائے گا، میرا رب، اور میں اس کی نیڈ میں ڈیسپریٹلی ہر لمحہ ہوتی ہوں. جب بھی ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، جب محسن کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو یہ محسن کی دلی کیفیت ہے، انورڈ کیفیت ہے.
پریکٹیکلی وہ محسن آپ کو کون سے ایٹریبیوٹس کے ساتھ پرومیننٹلی نظر آتا ہے، اس کی ایک جھلک آیت نمبر 4 میں آگے آ رہی ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ محسن کے 3 ایٹریبیوٹس سورۃ لقمان کی آیت نمبر 4 میں بیان کیے گئے ہیں. ان 3 میں سے پہلا ایسپیکٹ آج انشاءاللہ ہم کور کریں گے، اور اسی حوالے سے ہمارا آج کا جو میجر امبریلا ٹاپک ہے وہ ہے ثبت الصلاۃ. ثبت سا سے ہے جس کو نرمی سے بولا جاتا ہے، ثابت قدمی والا سا. ثبت الصلاۃ یعنی کہ اسٹیبلشنگ دا صلاۃ، نماز کا قائم کرنا. آیت نمبر 4 سورۃ لقمان، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ سے کنیکٹ ہونے کے سورسز مومن کے پاس مینلی کون سے ہوتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، آیت الذین سے شروع ہو رہی ہے، اور الذین قرآن میں تبھی آتا ہے جب الذین سے پہلے کی آیت کا دوسری آیت میں آنے سے اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے. یعنی الذین پچھلی ڈسکشن کو ہی کنٹینیو کرتا ہے. تو بیسیکلی کون ہے الذین؟ محسنین ہیں. الذین کون ہے محسنین؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، نمبر 2 ایکشن، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ یوقنون، اور وہ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. تو محسن انسان کی زندگی کی 3 اپروچز کو آؤٹ آف مینی قرآن نے یہاں پر ایز ایٹریبیوٹ مینشن کیا ہے. اگر آپ ان تینوں کو سمجھنا چاہیں تو جو پہلی محسن کی خوبی ہے یقیمون الصلاۃ، اٹس اے ڈائریکٹ فارم آف کنیکشن آف عبد آف محسن ود خالق. اللہ اور محسن کا ڈائریکٹ تعلق نماز کے قائم کرنے سے ہوتا ہے. دوسرا ایٹریبیوٹ جو محسن کا آیا ہے وہ انڈائریکٹ تعلق ہے رب کے ساتھ، اس لیے کہ یہاں پر اب زکوٰۃ ادا کرنے میں مخلوق شامل ہو گئی ہے. تو اب یہاں پر انڈائریکٹ تعلق محسن کا بنتا ہے رب اور مخلوق کے ساتھ. اور تیسرا ہے محسن کا انٹلیکچول مقام یا انٹلیکچول سٹیٹ، جہاں پر اس کا ایمان یقین کی کیپیسٹی تک ہائی کر جاتا ہے، رائز کر جاتا ہے. تینوں محسن کے ایٹریبیوٹس ہیں. ہم آج پہلے والے پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں، اس لیے کہ پہلا ایٹریبیوٹ بہرحال وہ ایٹریبیوٹ ہے جو بیسک ہمارے مسلمان ہونے سے لے کر ہمارے ہائی کیلیبر کے ایمان کے محسن لیول تک ریکوائرڈ ہوتا ہے. یہ وہ عمل ہے جس کو آپ پورے قرآن میں سب سے زیادہ رب کی بندگی کے اظہار کے طور پر دیکھتے ہیں، اور وہ ہے یقیمون الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. ثبت الصلاۃ، نماز کا پختہ کرنا. یعنی آپ جب نماز کو قائم کرنے کا لفظ دیکھ رہے ہیں، یقیمون قاف واو میم سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا. جب کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے تو اسٹیبل فارم میں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ when you will stand then you will stand firmly. آپ جب بیٹھی بھی ہوتی ہیں، اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا بیٹھ کر پاؤں ہلاتے رہتے ہیں، ٹانگیں بچے ہلاتے رہتے ہیں، ان کو موو کرتے رہتے ہیں. when you stand firmly. آپ wobbly وے میں نہیں اسٹینڈ کرتی ہیں، ایسے نہیں ہوتے کہ آپ گر رہی ہیں، آپ جھول رہی ہیں، آپ ڈول رہی ہیں. خدا نخواستہ اگر آپ کو چکر آ رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ صحت مند ہیں اور آپ کھڑی ہیں، when you will stand firmly on the ground. یہ ہے قائم کرنا، یہ ہے یقیمون. تو کسی چیز کا اپنی جگہ پر سٹیبل ہونا، یہ ایک قاف واو میم کے اندر مفہوم ہوتا ہے. کسی چیز کا اپنی جگہ پر رائز کرنا. آپ جب کھڑی ہو جاتی ہیں تب آپ کی پوری ہائٹ محسوس ہوتی ہے. آپ کرسیوں پر بیٹھی ہیں تو آپ کی ہائٹ نہیں محسوس ہوگی، بٹ when you will stand تو آپ کی پوری ایک پرسنالٹی کو دیکھا جا سکتا ہے. تو قاف واو میم میں رائز کرنے کا کانسیپٹ بھی آتا ہے، ٹو رائز سم تھنگ. تیسرا مفہوم جو قاف واو میم کے اندر یقیمونا کے اندر آتا ہے وہ آتا ہے ٹو ریزسٹ سم تھنگ. جب آپ چلتی ہیں زمین پر تو آپ اگینسٹ گریوٹی چلتی ہیں. سائنس پڑھی ہوگی آپ نے اس چیز کی، آپ کو اپنی واکنگ کی فزکس معلوم ہوگی. جب آپ واک کرتے ہیں آپ اگینسٹ گریوٹی واک کرتے ہیں. تو یہ قاف واو میم میں تینوں ایسنس آتے ہیں. کسی چیز کو سٹیبلائز کرنا، کسی چیز کا ایک طرح اپنی جگہ پر رائز کرنا، اور کسی چیز کا اپنی جگہ پر ریزسٹ کرنا. جب آپ اسی قائم کرنے کو نماز کے ساتھ یقیمونہ میں دیکھتے ہیں تو مطلب اب آپ دوام کے ساتھ کانسٹنٹلی خود کو باوقار بناتے ہوئے رب کی عبادت میں
چاہے کچھ بھی حالات ہوں نماز پر قائم رہتی ہیں. ان ڈیفینیشنز میں یہ تینوں مفہوم آ جاتے ہیں. آپ اپنے رب کی محبت میں، رب کی عبادت میں خود کو دوام کے ساتھ یعنی پرماننس کے ساتھ ایک عبادت پر قائم رکھتے ہیں، چاہے آس پاس کچھ بھی حالات ہو جائیں. یہ آپ کا ریزسٹ کرتے ہوئے خود کو عبد بنانا یقیمون الصلاۃ کی ایک تصویر بنتا ہے. عربی زبان میں مقیم کس کو کہتے ہیں؟ مقیم، ریزیڈنٹ کو. جیسے آپ کہتے ہیں نا کوئی کسی جگہ کا ریزیڈنٹ ہے، تو اردو میں آپ کہتی ہیں کسی جگہ کا رہائشی، انگریزی میں آپ کہتی ہیں ریزیڈنٹ، اور عربی میں کہتے ہیں مقیم، یعنی کہ آپ کسی جگہ پر پرماننٹ رہتی ہیں. آپ دنیا گھوم کے آ جاتی ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف یور ویکیشن، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، ایٹ دا اینڈ آف یور آل دا ورک، یو ول بی بیک ٹو یور ہوم. آپ کا اپنے گھر پر قائم رہنا یعنی آپ کا اپنے گھر کے اندر بار بار آ کر اسٹیبل پوزیشن میں سیٹل ہو جانا آپ کو مقیم بناتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ کو وہی روٹ ورڈ ملتا ہے قاف واو میم کا، جو آپ کو باقی یقیمونہ میں یا کسی چیز کے قائم کرنے میں ملتا ہے. جو محسن ہوتے ہیں وہ نماز بیسیکلی قائم کرتے ہیں. دیٹس امپورٹنٹ. یہ نہیں کہا کہ محسن جو ہیں وہ یقرؤون الصلاۃ، محسن نماز پڑھتے ہیں. آپ کو قرآن میں جب بھی ملے گا نماز کا قائم کرنا ملے گا. اور محسنین کی صاف صفت ہوتی ہے، ویزیبل صفت ہوتی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی وہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا اینکر نماز کو بناتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس ٹاپک کو میں سننے بیٹھ رہی ہوں، اگر میری نماز اب تک سٹیبل نہیں ہے، اب تک 5 وقت کی کیپیسٹی میں پختہ نہیں ہے، تو اس کو پختہ کر دے. اور اگر وہ پختہ ہے، اپنی جگہ پر موجود تو ہے، اس میں خشوع نہیں ہے، اس میں پریزنس نہیں ہے، اس کے اندر اس کا انورڈ آؤٹ ورڈ فقہ نہیں ہے، تو اللہ میری نماز کو کوالٹی دے دے. تو ہم ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں. جو محسن ہوتا ہے وہ نماز قائم کرتا ہے. مسلمان ہو سکتا ہے کوئی عام ایمان والا مسلمان نمازی ہو. نمازی ہر طرح کے ہوتے ہیں، آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہے، اور آپ اپنے آس پاس دیکھتی بھی ہیں، اور ہم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر سب سے زیادہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ نمازی انسان بھی غلطیاں کرنے والے ہو سکتے ہیں. نمازی انسان بھی ہو سکتا ہے ایک طرف جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہوں، دوسری طرف عین ممکن ہے کہ کسی کا حق مارا جاتا ہو، عین ممکن ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوں، عین ممکن ہے کہ دنیا کی کوئی بھی برائی ہم میں موجود ہو. کیا نمازی غیبت کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، اگر وہ عام ایمان والا ہے. عام ایمان والا مطلب کوئی بھی اس کا بیئر منیمم لیول ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز اس کو غلط کاموں سے روک نہیں رہی، دھوکہ دینے سے روک نہیں رہی، فریب دینے سے روک نہیں رہی، غیبت کرنے سے روک نہیں رہی، جھوٹ بولنے سے روک نہیں رہی، بے حیائی سے روک نہیں رہی. عین ممکن ہے، اس لیے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہے. نماز قائم ہوگی تو صرف اور صرف آپ نمازی نہیں ہوں گے، اس نماز کا اثر، اس نماز کے مطابق ٹرانسفارمیشن آپ کے کردار میں ریفلیکٹ کرے گی. ہو سکتا ہے ہم سب یہاں سب نمازی بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں. آج سے کوشش شروع کرتے ہیں کہ ہم نماز کو قائم کرنے والے ہو جائیں، تاکہ ہماری نماز میں جائے نماز لپٹ جائے بٹ ایمان نہ لپٹے ساتھ میں. صرف جائے نماز کی حد تک، جائے نماز کی چوڑائی تک مسلم نہیں بننا، صرف مسجد کی 4 دیواری تک مومن نہیں بننا. یقیمون الصلاۃ والے نماز کی کیفیت کو اپنے ساتھ لے کر پھرتے ہیں. حالت نماز ختم ہو جاتی ہے، کیفیت نماز ختم نہیں ہوتی. فرق ہے نا دونوں میں. آپ عابد تو صرف اس وقت تک ہوتی ہیں جب تک کہ آپ اپنی نماز پڑھ رہی ہیں جائے نماز پر. جب آپ نے جائے نماز لپیٹ دی، اب آپ عابد نہیں ہیں، اب آپ عبد ہیں. اور عبد 24/7 ہوتا ہے، عبد کانسٹنٹلی عبد ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری والا ہوتا ہے. تو یہ جو ریچولسٹک نمازی ہیں یہ غلطیاں کرتے ہیں. اب اگر آپ کو معاشرے میں ایک عام ٹرینڈ نظر آتا ہے جو کہ ہم دیکھتے بھی ہیں اور ہم بعض اوقات چڑ بھی جاتے ہیں. عام ٹرینڈ یہ ہے کہ جو بعض اوقات جتنا نمازی ہوگا وہ اتنا چڑچڑا ہوگا وہ اتنا غصے والا ہوگا. ہو سکتا ہے وہ دھوکہ بھی دے، ہو سکتا ہے وہ اپنے کاروبار میں ڈنڈی بھی مارے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کا حق بھی کھا جائے. اب اگر آپ کو میجورٹی مسلمان خدا نہ خواستہ زندگی میں ایسے ملے جو جتنے نمازی تھے اتنے پرابلمٹک تھے، تو آپ اسلام سے چڑھیں گی، نماز سے چڑھیں گی، یا ان غلطیوں سے چڑھ جائیں گی جس کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے.
آپ ان غلطیوں سے چڑھیں گی. اٹس ناٹ لائک کہ آپ کہیں گی چلو اتنی بڑی بڑی داڑھی والے, ایک تو جب لوگ بتاتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی داڑھی, تو داڑھی کے لیے جو ہاتھ آتا ہے نا وہ پیٹ سے بھی نیچے جا رہا ہوتا ہے. میں نے تو کبھی کسی انسان کی اتنی بڑی داڑھی نہیں دیکھی, بٹ وہ ہم ایگزیجریٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے. ہمیں غصہ یہ آتا ہے کہ نمازی اور اس کیپیسٹی میں غلطی کیسے کر سکتا ہے. آپ کا غصہ بجا ہے, لیکن مریض سے نفرت نہیں کرتے, مرض سے نفرت کرتا ہے. اس انسان نے اگر ایک غلطی اڈاپٹ کی ہوئی ہے تو میں نماز سے نہیں نفرت کر سکتی نعوذ باللہ کہ میں نماز ہی نہیں پڑھوں گی بیکاز نماز پڑھنے والے تو ایسے ہوتے ہیں. ایک پردہ کرنے والی عورت غیبت کرتی ہے, پردہ کرنے والی عورت غلط کام کرتی ہے, تو آپ میں پردہ نہیں کریں گے؟ ہم کہیں گے پردے والی ہوتی خراب عورتیں. نہیں, آپ پردے سے نہیں چڑھتے, آپ ان کاموں کو اپنے سے کبھی بھی قریب آنے کی اجازت نہیں دیتے جو کہ پردے کو بھی خراب کر دیتے ہیں. تو یہ وہی کیفیت ہے جو آپ کو نماز کے بھی قائم کرنے میں نظر آتی ہے. آپ کا انشاءاللہ نماز پڑھنے سے زیادہ نماز قائم کرنے والا مزاج بننا چاہیے. تو آپ محسن بننے کی ابتدا اسی رمضان سے, ابھی یہاں سے نکل کے عصر کی نماز سے شروع کر سکتی ہیں. جو با عمل محسن ہوتا ہے ظاہر ہے اس کی نماز بھی قائم ہوتی ہے, اور اس کی کیفیت ہے. یعنی محسن کی نماز کیسے ہوتی ہے, میں آپ کے سامنے 4-5 اینگلز رکھ دیتی ہوں جو کلاسیکل اسکالرز بتاتے ہیں. جو محسن کی نماز ہوتی ہے وہ مکمل ارکان کی ادائیگی کے ساتھ ہوتی ہے. محسن نماز میں چوری نہیں کرتا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق نماز میں بھی چوری کی جاتی ہے. جب مکمل رکوع, مکمل سجدہ, مکمل قیام, مکمل نماز کا جو آؤٹ ورڈ فقہ ہے وہ اڈاپٹ نہ کیا جائے. دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم زیادہ تر نماز کے آؤٹ ورڈ فقہ پر ٹو سرٹن لیول فوکس کرتے ہیں. وہاں ہمارا فوکس ہوتا ہے میرا پوسچر بالکل ٹھیک رہے نماز میں, قیام میں, رکوع میں, سجدے میں, وہ بالکل ٹھیک ہے, اس کی بھی ویلیو ہے. لیکن نماز کا محسن لیول کے درجے پر آنے کے لیے دونوں چیزیں ریکوائرڈ ہیں, انورڈ فقہ اور آؤٹ ورڈ فقہ. انورڈ فقہ میں آپ کا خشوع ہے, اور آؤٹ ورڈ فقہ میں آپ کا درست ارکان کی ادائیگی ہے. مطلب اس کی تو مجھے فکر ہو کہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس میں جو کہتے ہیں کہ عورت کا سجدہ ایسے اور عورت کا سجدہ ایسے, سارا ٹائم میں اس کی فکر میں تو رہوں, لیکن وہ جو میں نے سر اپنے رب کے سامنے جھکایا اس وقت مجھے اپنے رب کی کتنی پریزنس اپنے آس پاس محسوس ہوئی, اس کیفیت میں نے کتنا اپنے آپ کو ہمبل پایا, اس کیفیت میں نے کتنا اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب پایا. وہ مجھے فیلنگز ہی نہ آئے, اس کی مجھے فکر ہی نہ ہو, اور سارا ٹائم میں پتہ نہیں اسی میں کھوئی رہوں کہ میرا پاؤں ٹھیک رکھا ہے یا میرا پاؤں ٹھیک نہیں رکھا, یا میرا ناک صحیح رکھا ہوا ہے یا میرا ناک صحیح نہیں لگا ہوا. دیز تھنگز آر امپورٹنٹ بٹ دیز آر ناٹ دا اونلی تھنگ. اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ جیسے بھی نماز پڑھ رہے ہیں پہلے اپنے رب کے ساتھ تعلق پر آ جائیں. سارے اسکول آف تھاٹس الحمدللہ لیجیٹمیٹ ہیں, جیسے جیسے علم آئے گا آپ میں اصلاح آتی جائے گی, جلد بازی نہ کیا کریں. تو پہلی چیز محسن کی نماز میں کیا ہوگی, اس کی کمپلیٹ پریزنس. آپ کو معلوم ہو آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں, آپ کو معلوم ہو آپ جس کے سامنے کھڑے ہیں وہ نہ صرف آپ کا آؤٹ ورڈ حال جانتا ہے, وہ آپ کا ان ورڈ حال بھی اچھی طرح جانتا ہے. میں جب نماز میں جائے نماز پر کھڑی ہو جاؤں تو میرا دل و دماغ ڈرامہ, مووی, کرکٹ میچ, مارننگ شو, کوئی اور شو اس کے اندر نہ بھٹکتا رہے, بلکہ میں جب اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاؤں تو میرا فوکس ہو اللہ میں صرف آپ کی خاطر یہ چند لمحے یہاں کھڑی ہوئی ہوں. پھر محسن کی نماز اسکالرس کے مطابق وہ نماز ہوتی ہے جس کو فکر ہوتی ہے کہ جیسے ہی اذان کا وقت ہو جائے, اذان ہو جائے, نماز کا وقت داخل ہو جائے, وہ نماز پڑھنے میں جلدی کرتا ہے. یعنی نماز کو ڈیلے نہ کرنے والے اپنے آپ کو احسان کے لیول پر چلانا شروع کر دیتے ہیں, اس لیے کہ نمازیں فکسڈ اوقات کے ساتھ ہیں. وہ ریگولر نماز قضا نہیں کرتا مومن. مشکل, مصیبت, پریشانی, حالات کی تنگی کی وجہ سے کبھی نماز قضا ہو جائے تو الگ بات. محسن وہ ہوتا ہے جس کا یقیمون الصلاۃ اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نمازیں قضا نہیں کرتا, وقت پر نماز پڑھتا ہے. اور وقت پر نماز پڑھنے کے لیے زیادہ تر اپروچ کیا ہوتی ہے کہ جتنی جلدی نماز کو وقت کے اندر پڑھ کر فارغ ہو جائیں اتنا بہتر ہے. تیسری چیز محسن کی نماز میں آپ کو نظر آتی ہے, محسن نماز پڑھ کر اللہ پر احسان نہیں جتاتا. یہ نہیں کہ اب محسن ہے تو اللہ پر احسان کر رہا ہے.
محسن نماز کا پڑھنا اپنے لیے آنر سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کی اور نماز قائم کرنے کی توفیق دی. محسن نماز پڑھتے ہوئے ڈیفینیٹلی اپنی نماز کے کسی نہ کسی پورشن میں اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق، ایک رب کی یاد محسوس ضرور کرتا ہے. دیکھیں ہم سب جس ایمان کے لیول پر ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے کسی کا ایمان بھی اتنا سپر پرفیکٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جس وقت میں تکبیر تحریمہ کہتی ہوں اللہ اکبر اور جس وقت میں سلام پھیرتی ہوں السلام علیکم، اس وقت تک پورے ڈیوریشن میں میرا سارا فوکس صرف اللہ پر ہوتا ہے. انسان ہے نا، بھٹک جاتا ہے ذہن، ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر اگر صرف ایک سجدے میں بھی، کسی ایک رکوع میں بھی، کبھی تشہد میں بیٹھ کر 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں کس کے سامنے بیٹھی ہوں، کس کے سامنے کھڑی ہوں، انشاءاللہ آپ کی نماز میں احسان کا لیول آ جائے گا، آپ کا محسن ہونا آ جائے گا. تو بہتر ہوتا ہے، ٹپ اس کے لیے کیا ہے، جس وقت آپ وضو کر کے جائے نماز کے لیے آئیں تو اپنے وضو اور نماز پر کھڑے ہونے کے درمیان میں گیپ نہ لے کر آئیں. دس از ون آف دا ٹپ جو اکثر اسکالرس دیتے ہیں. جب آپ نماز کے لیے وضو کر لیں ایک مرتبہ، اب وضو کر کے پورے گھر میں گھومتی نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ وضو کر لیا، اس کے بعد ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، آتے جاتے کچھ افطار کے بعد بھوک سی لگی تو کچھ اٹھا کر منچنگ بھی کر لی، مت کریں. وضو کر کے سیدھی جائے نماز پر کھڑی ہو جائیں، اور جیسے ہی جائے نماز پر آپ اللہ اکبر کریں، بہتر ہے اپنے آپ کو زبردستی اس موقع پہ یاد کرا دیں میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں، تو آپ کا وہ پری ریکوزٹ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر جہاں جہاں بھی آپ کو اللہ یاد آتا ہے نماز میں، وہ ایڈیشنل آپ کا احسان کا درجہ ہوگا. لیکن پہلی مرتبہ جس وقت اللہ اکبر کیا اس وقت اللہ کو یاد کر لیں تو مطلوب تعلق اسکالر کہتے ہیں محسن والا انسان کو اس نماز میں ملنا شروع ہو جاتا ہے. محسن کی نماز اللہ کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ ہوتی ہے، مصیبت کے ساتھ نہیں ہوتی. محسن مصیبت سمجھ کے نماز نہیں پڑھتا. وہ جو ہم کبھی کبھی سردیوں میں نمازیں پڑھتے ہیں فجر کی، بیٹھ کے بالکل قریب قریب جائے نماز بچھی ہوئی ہے، باتھ روم سے آئے پتہ نہیں وضو بھی کیسا کیا، امائیں تو بچوں کے ہاتھ کونیاں چیک کرتی رہتی ہیں، دکھاؤ خوش تو ہے، بالکل لگ ہی نہیں رہا تم نے وضو کیا تھا. وہ جلدی سے وضو کر کے آتا ہے. بعض بچے تو بیڈ سے نکل کے سیدھے جائے نماز پہ. اماں پوچھتی بیٹا وضو کیا تھا؟ ہاں عشاء کا کیا ہوا ہے. تو جو آپ کیفیت ہوتی ہے نا کہ بس جلدی سے نماز پڑھی اور جلدی سے بیڈ میں، بعض خواتین کے اوپر یہ والی کیفیت ہو سکتا ہے مغرب کی نماز پڑھاتی ہو اس لیے کہ بھوک لگ رہی ہے یا سر میں درد ہو رہا ہے تو جلدی جا کے کچھ کھانا پینا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے نا، اس میں اپنائیت نہیں ہوتی، اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ ٹکر مار لیں. ہم محسن کی نماز اپنانا چاہ رہے ہیں نا، تو محسن اپنائیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. یعنی اپنائیت کے ساتھ کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کا نماز میں دل لگے گا اور آپ کو اپنی نماز پڑھ کے ایک سرٹن لیول آف سکون، مٹھاس محسوس ہوگی. پڑھی آپ نے ہے، امام صاحب کے پیچھے تو پڑھنا کی تو الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، ہم تو اپنی نماز کی بات کریں. محسن کی نماز اس کو خود مٹھاس دیتی ہے، محسن کی نماز اس کو خود اپنائیت محسوس کراتی ہے. ابن کثیر، یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں سارے اب تک کے، یہ آپ کو امام الطبری اور ابن عطیہ اور ابن عاشور کی تفسیر سے بتائیں. ابن کثیر نے اس میں ایک اور ایڈیشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یقیمون الصلاۃ محسنین کے لیے آیا ہے، وہ کہتے ہیں محسن وہ ہوتا ہے جو فرائض کے ساتھ ساتھ سنت راتبہ، سنن الراتبہ، سنن راتبہ کو سمجھتے؟ سنن راتبہ ہم پڑھتے سمے بس ہمیں اس کا نام نہیں آتا ہے. فجر کے 2 سنت، ظہر کے 4 سنت اور 2 سنت، یعنی ظہر کے 6 سنت، پھر مغرب کے 2 سنت، پھر عشاء کے 2 سنت جو آپ 4 فرض کے بعد پڑھتی ہیں. یہ ٹوٹل 12 سنتیں بنتی ہیں. یہ سنت راتبہ یا سنن راتبہ کہلاتے ہیں مسلمانوں کی ٹریڈیشن میں. یہ وہ سنت ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے، اس لیے ہم ہمیشہ ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو دھوکہ مت دیا کریں یہ کہہ کے کہ نہیں یہ پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. جو اسلام ہے وہ واضح اسلام ہے. جو محبت میں عمل کریں گے نا وہ قائم رہے گا، جو ڈنڈے سے عمل کریں گے وہ تھوڑا بہت تو رہے گا، مگر کیا پتا میرے مرنے کے بعد میری اولاد اس عمل پر قائم نہ رہ سکے. تو کوشش کریں ماں ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کے دل میں اپنے رب کی محبت ڈال کر جائیں، تاکہ آپ رہیں یا نہ رہیں آپ کی اولاد کا بھی دل چاہے
کہ میں اپنی ماں کی نصیحت کے مطابق اپنے رب کی اطاعت پر قائم رہوں، اور یہی کیفیت آپ کو کانسٹنٹلی اس صورت میں ملے گی، یہی نصیحت کا پیٹرن ہے۔ تو سنن راتبہ 12 ہیں، جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، پھر اس کے بعد ظہر کی 4 سنتیں اور پھر 2 سنت ہیں، اس کے بعد مغرب کے 2 سنت ہیں 3 فرض کے بعد، اور اس کے بعد پھر آخری میں عشاء میں 2 سنت ہیں 4 فرض کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ انسان جنت میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ مختلف اعمال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنت میں گھر بنانے کی بشارت دی ہے۔ ان میں سے ایک بشارت اس بات پر دی گئی کہ وہ شخص جو صبح سے لے کر شام تک 12 سنن رواتب پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے۔ تو ایک انسینٹیو ہے، اگر آپ فرض میں ریگولر ہیں الحمدللہ تو اس رمضان سنن راتبہ کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر فرض میں ابھی ریگولر نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں کو ملا کر فرض اور سنن راتبہ کو نہیں پڑھ سکتی، تو کم سے کم اس رمضان ٹارگٹ کر لیں، میں فرضوں پر اپنا دوام اور قیام اختیار کروں گی، اور اپنے آپ سے تہیہ اور کمٹمنٹ کر لیں۔ اگلے رمضان سے انشاءاللہ میں پھر سنن راتبہ بھی آغاز کر دوں گی۔ زندہ نہ بھی رہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اجر و ثواب تو نیت کے تھرو مل ہی جائے گا، انما الاعمال بالنیات۔ تو اس طرح سے یہ ایک سنوپسس تھا جو کہ مختلف کلاسیکل اسکالرس کے ٹیکسٹ سے محسن کی نماز کے بارے میں دیا جاتا ہے۔ اب ہم جب نماز کی بات کرتے ہیں نا، تو اٹس اے ویری سینسٹیو ایشو ہمارے اپنی امت اور کلچر کے اندر، اس لیے کہ ایک تو بیئرلی مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے شاید مسجدوں کو رمضان میں دیکھ کر کہ بہت لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اگر آپ امت کے اندر پرسنٹیج نکالیں گے تو 50% امت بھی نمازی نہیں ہے، 50% بھی۔ اور ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بچوں اور اپنے اپنے گھر کے اور افراد کو دیکھ لیں، ایکسٹینڈڈ فیملیز کو دیکھ لیں، 50% امت بھی اس وقت نمازی نہیں ہے۔ ایون وہ لوگ بھی جو اپنی زندگی میں شاید ہر دوسرے سال عمرے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، بہت سے ان میں ایسے ہوتے ہیں جو عام زندگی میں نمازی نہیں ہوتے ہیں لیکن عمرہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہو کر آئیں گے تو ہر نماز 50,000 نماز کے برابر۔ بعض دفعہ یہ لوگوں کا اوپینین ہوتا ہے۔ ایک خاتون نے بہت ہی آرام سے یہ بات، کسی محفل میں ہم تھے، ڈائریکٹ مجھ سے نہیں بات کر رہی تھی، بٹ وہ بہت زیادہ ایک فخریہ انداز میں پیشکش نہیں ہوتی، فخریہ انداز میں پیشکش کر رہی تھی کہ میں ہر دوسرے سال عمرہ کرتی ہوں، تو وہاں جا کر تو مجھے اتنی نمازیں پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، وہاں کی تو ایک نماز ہی 50,000 نمازوں کے برابر، اور ایک روایت کے مطابق 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ تو میری تو اتنی زندگی بھی نہیں ہے جتنی ثواب میں نے نمازوں کے اکٹھے کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب باقی زندگی میں آپ کی نمازیں معاف؟ دیر ازنٹ اینی سچ تھنگ۔ جو وہ نماز کا ثواب تھا، وہ ایک ہی نماز کا ثواب اتنا ہو گیا تھا۔ جو فرض کی ادائیگی ہے وہ تو میری تب تک ہے جب سے مجھے بلوغت نے ٹچ کیا، اور جب تک میں حالت عقل اور صحت کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہوں، آخری سانس تک وہ جو آخری نماز کا وقت ہوگا، اگر مجھے ہوش ہوگا اور میں انسین پاگل نہیں ہوں گی، یا دیوانی نہیں ہوں گی، یا بے ہوش نہیں ہوں گی، یا کارٹیزون کے اثر میں نہیں ہوں گی، تو پھر مجھے نماز پڑھنی ہی پڑھنی۔ یہ وہ عبادت ہے جو واحد عبادت ہے آپ کے اسلام، آپ کے مسلمان اور آپ کی شریعت کے پرسپیکٹو میں، جو اللہ آپ سے کانسٹنٹلی چاہتا ہے، کانسٹنٹلی چاہتا ہے۔ کوئی اور عبادت ہم کانسٹنٹلی نہیں کر رہے ہیں، صرف ریچولسٹکلی ایک عبادت ہم سے ریکوائرڈ ہے، اور وہ نماز کی عبادت ہے۔ روزہ سال میں ایک دفعہ، حج زندگی میں ایک دفعہ، زکوٰۃ زندگی میں سال آپ نے ادا کرنی ہے، وہ بھی صرف 2.5% اگر آپ صاحب زکوٰۃ ہیں، تو آپ کو زکوٰۃ اگر ادا کرنے کا تھریشولڈ آپ نے کراس کر لیا ہے تو، ادروائز کچھ نہیں۔ صرف نماز ہے جس کو آپ نے ان سائڈ آؤٹ اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، اور وداؤٹ بریک پڑھنا ہوتا ہے۔ کیا نماز میں بریک ہوتی ہے جب ہم ویکیشنز پر ہوتے ہیں؟ قصر کرنے کی اجازت ہے، بریک نہیں ہے۔ آپ وہاں جمع کر سکتے ہیں سفر میں، آپ نے ظہر اور عصر جمع کر لی، آپ نے مغرب اور عشاء جمع کر لی، بریک نہیں ہے۔ کہ جس دن آپ کی شادی ہے اس دن آپ کی نماز کی بریک ہے؟ نہیں۔ کیوں بچیوں کو ہم اپنی جو ہے وہ صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کرتے ہیں؟ کسی خوشی کے موقع پر نماز چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آج کیونکہ عید ہے چھوڑ دی ظہر کی نماز، اب آج کیونکہ میں ڈنر پر جا رہی ہوں اور بہت دیر ہو جائے گی، یا ہم بولتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے، قوالی نائٹ میں بہت دیر سے آئے ہوئے ہیں اور صبح اٹھ کے جا رہے ہیں سحری کے ٹائم پر، تو نماز چھوڑ دی۔
نماز وداؤٹ بریک زندگی میں مجھے پڑھنی ہے. جب میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہوں تو کھڑے ہو کر پڑھوں گی, کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کر پڑھوں گی, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتی تو لیٹ کر پڑھوں گی. لیٹ کر پڑھنے میں بھی اگر میرے ہاتھ نہیں لفٹ ہو سکتے, کسی کے دونوں بازو ٹوٹ گئے ہیں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھے گا. وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کرے گا. مقیم نہیں ہے, مسافر ہے تو قصر نماز پڑھے گا. بٹ نو چھوٹ, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. میری کلاس ہو رہی ہے یونیورسٹی میں 3 گھنٹے کی اور میری اثر مس ہو جاتی ہے تو میرے پاس چھوٹ موجود ہے, ایکسکیوز موجود ہے؟ نہیں. آپ کی کلاس اگر ظہر کے ٹائم میں ہے تو آپ اثر کے ساتھ ظہر پڑھیں گے. آپ کی کلاس اگر اثر کے ٹائم میں ہے تو پھر آپ ظہر کے ساتھ اثر ملا کر پڑھ لیں گے. دیٹس آل اباؤٹ یور پرائرٹی. محسن بننے والا صرف معاملہ نہیں ہے, ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کی اور میری تو نجات کا معاملہ اس نماز کے اوپر بیسڈ ہے. جس کی نماز کا معاملہ درست رہا اس کے آگے کے معاملات درست رہے. جس کی نماز ہی نہیں نکلی نامہ اعمال میں سے, اس کے لیے تو آگے سختی ہی سختی ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں جو بتاتی ہیں. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز سورت مدثر کی ہی وحی کے فوراً بعد مسلمانوں پر سارٹ آف فرض کر دی گئی تھی. ہم کہتے ہیں نا فرض ہوئی ہے اسرا والمعراج میں. اسرا والمعراج میں نماز کوڈیفائیڈ فارم میں فرض ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو نماز کی ایک فارم پڑھنی ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی آتی ہے سورت مدثر کی, اور سورت مدثر کی دوسری وحی کے ہی اگلے دن اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجتے ہیں. جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا سکھاتے ہیں اور ایک نماز کا طریقہ سکھا دیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرام سیکنڈ ریویلیشن, مکی دور کی جسٹ بگننگ, سورت مدثر ہی کی وحی کے بعد سورت الگ کی پہلی 5 آیات پہلی وحی تھی اور سورت مدثر کی آیات دوسری وحی تھی. سورت مدثر کی ہی وحی کے بعد جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا پیٹرن دے دیا جاتا ہے 2 رکعت کر کے. اور یہ جو نماز کا پیٹرن تھا یہ آپ پریکٹس شروع کر دیتے ہیں. جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول سے سیکھتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں. حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارڈین شپ میں تھے, یعنی ابو طالب کے بیٹے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے. حضرت علی کا فریکوینٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا تھا. حضرت علی کی کیا عمر تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ 7 سال. بالغ تھے؟ نہیں, بالغ نہیں تھے, بچے تھے. اسی طرح سے جب جبرائیل نے نماز سکھا دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول نے حضرت ختیجہ کو سکھا دی, ظاہر آپ کا نکاح ہو چکا تھا, حضرت ختیجہ آپ کی زوجہ تھیں, تو دونوں نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت علی آتے ہیں. ظاہر ہے ایک تو بچے تھے اور ان کا اپنا گھر تھا, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے. تو وہ آتے ہیں تو ان دونوں کو دیکھتے ہیں کہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ دونوں تو نماز پڑھ رہے ہیں, حضرت علی کو تو نہیں پتا یہ دونوں کیا کر رہے ہیں. تو حضرت علی پوچھتے ہیں آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ وہ دونوں جواب بھی نہیں دیتے. تو حضرت علی وہیں بیٹھ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں اور اس کے بعد حضرت علی کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے اور ہم نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کی عبادت کر رہے تھے. پھر اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. سو بیسیکلی جب آپ دوسری وحی سے ہی نماز کا طریقہ کار سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہیں, مکی دور کی بگننگ میں دیکھتی ہیں, تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے دیر از نو کانسیپٹ آف اسلام وداؤٹ نماز. ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے. 16 سال کی ہیں آپ یا آپ 70 سال کی ہیں, آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے. آپ کی عقل کام کرتی ہے, آپ عاقل ہیں, بالغ ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مجنوں دیوانہ نہیں بنایا. نماز آپ پر فرض ہے. آپ خالی پیٹ ہیں یا بھرے پیٹ ہیں, نماز آپ کو پڑھنی ہے. آپ کو نیند آ رہی ہے یا آپ کو نیند نہیں آ رہی, آپ کو نماز پڑھنی ہے. آپ اسکول, کالج, اپنی ورک پلیس, بزنس, اپنے کارپوریٹ میٹنگ, آپ کہیں پر بھی ہیں, کسی فرینڈشپ گالا, کسی اسپرنگ گالا, کہیں پر بھی ہیں, کسی شاپنگ مال میں ہیں, کسی امیگریشن پر ہیں, کسی ایئرپورٹ پر ہیں, آپ نماز مس نہیں کر سکتے. آپ کو نماز پڑھنی ہے. دیر از نو کانسیپٹ آف اسلام وداؤٹ نماز. یقیمون الصلاۃ کا معاملہ تو بہت بعد میں آئے گا. ہماری امت میں تو ابھی نماز ہے نہیں.
تو پہلا سٹیپ کریں گے تو اگلے سٹیپ پر جائیں گے. آپ ریزیڈنسی کیسے کر سکتے ہیں میڈیسن کی اگر آپ نے MBBS نہیں کیا ہوا؟ تو پہلے تو آپ کو MBBS کرنا ہے, پھر آپ کو ریزیڈنسی کرنے کی اجازت دی جائے گی. اسی طرح سے پہلے آپ کو نماز میں ریگولر ہونا ہے, پھر آپ کو محسن کی نماز کی کوالٹی جو ہے وہ نظر آئے گی. اور یہ نمازیں اور نماز کا صلاح کا کانسیپٹ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے انبیاء میں ملتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا اور خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, تو کیا دعا کی تھی؟ وہ جو ہم سلام سے پہلے پڑھتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یعنی اپنے لیے بھی نماز کے قائم کرنے کی دعا کی اور اپنی اولاد کے لیے بھی نماز کے قائم کرنے کی دعا کی. تو یہ تو تمام شریعتوں کے اندر نماز کی کیفیت ہمیشہ سے موجود رہی ہے. وہ کیفیت اس کی الگ الگ تھی, لیکن جو شروع سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کو نماز کا پیٹرن ملے گا. اس میں تمام اسکالرز یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ سجدہ اپنی جگہ اسی فارم میں موجود تھا. نماز کے اندر سجدے کی کیفیت اپنی جگہ انٹیکٹ تھی. باقی کیفیات شریعت میں آہستہ آہستہ تعلیمات کی ایوولوشن سے اس شکل میں پہنچی جیسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی نماز کا فارمیٹ موجود تھا. موسیٰ علیہ السلام جب اپنی فیملی کے ساتھ مدین سے مصر آ رہے تھے اور راستے میں انہوں نے برننگ بشز کو دیکھا ہے اور وہ وہاں اپنی فیملی کو ٹھہرا کر کوہ سینا پر گئے ہیں, تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلا کلام کیا ہے, پہلا کانورسیشن کیا ہے, جب ان کو آواز آئی ہے, اللہ نے کہا انی انا ربک, میں تمہارا رب ہوں, فخلعن علیک, اپنی جوتیاں اتار دو, انک بالوادی المقدس طوی, آپ ایک پاکیزہ وادی کے اندر ہیں, انی انا اللہ, یقیناً میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, فاعبدنی, میری عبادت کرو, اور واقم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ نبی ڈکلیئر ہو گئے, پتا تھا ان کو؟ تو پہلی آواز آئی تھی, پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا تھا. ابھی تو وہ صرف اور صرف حیرانگی اور امیزمنٹ میں تھے. اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کو حکم دے دیا, اقم الصلاۃ لذکری, نماز کا قائم کرنا ہوگا میرے ذکر کے لیے. تو نماز ہر شریعت میں رہی. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب پریگننٹ ہوئی ہیں, کیا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے پیٹ میں جو اولاد گرو کرے گی وہ نبی اور رسول بنے گی؟ نہیں, ان کو نہیں بتایا گیا تھا. وہ تو خود حیران تھیں, وہ چلی گئی تھی اپنا علاقہ چھوڑ کے. پھر جب وہ ان کو واپس آنے کا وقت ہے, اینڈ شی واز وے ٹو کنفیوز, تو اللہ کی طرف سے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ واپس اپنے علاقے میں اس بچے کو لے کر جائیں. ان کو تب بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ کون ہے. عیسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں تھے, اور وہ کس کیفیت سے گزری تھیں, اس لیے کہ بغیر باپ کے اولاد ہوئی تھی. ان کو جو ڈر تھا, ان کو جو فیئرز تھے, وہ کوئی بھی عورت سمجھ سکتی ہے. وہ اپنے خاندان میں, اپنے قبیلے میں, اپنے علاقے میں واپس جا رہی ہیں. ان کی گود میں ایک بچہ ہے, شی واز ان میرڈ. ان کو نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ جو بچہ آپ کی گود میں ہے یہ اللہ کا رسول ہے. اللہ نے صرف ان کو کہا اب واپس اپنے علاقے میں جائیے. وہ جاتی ہیں, اور جب لوگ ان سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں تو وہ اس بچے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. صرف اللہ کے حکم سے ان سے کہا گیا کہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا جائے. اور وہ بچہ کریڈل میں کیا بولتا ہے؟ نیو بورن, انی انا عبد اللہ, یقیناً میں اللہ کا عبد ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن, اللہ نے مجھے مبارک کیا. اینما کنتو, جہاں کہیں بھی میں رہوں. واوصانی بالصلاۃ, بچہ بول رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام, اور مجھے نماز کی وصیت کی گئی ہے. والزکاۃ, اور زکوٰۃ کی وصیت کی گئی ہے. ما دمت حیا, جب تک کہ میں زندہ رہوں. تو نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. اگر آج کی دنیا میں نماز کی اہمیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان نماز پڑھنا چھوڑ دیں. اگر ہمارے فرینڈز نمازی نہیں پڑھتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہوئے ایمبیرس مسلم بن جائیں. اگر ہماری سراؤنڈنگ میں, ہمارے آس پاس کے سوشل سرکل میں لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو فالو کریں شیپ کی طرح. بی اے ٹرینڈ سیٹر, ڈو ناٹ بی اے شیپ. شیپ فالو کرتے ہیں ایک دوسرے کو, ٹرینڈ سیٹر لوگ فالو نہیں کرتے. محسن تو ہوتا وہی ہے جس نے ٹاپ پوزیشن پر جانا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا, ٹاپ پوزیشن پر کم ہی لوگ جاتے ہیں.
اس لیے کہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اگینسٹ دا ونڈ جانا پڑتا ہے. جہاز نہیں اڑ سکتا, آپ کا پلین ٹیک آف نہیں کر سکتا اگر اگینسٹ دا ونڈ جانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. جس وقت اڑتا ہے فوراً ویلز چھوڑتا ہے زمین سے تو بہت انسٹیبل ہوتا ہے, وابلی پوزیشن, بٹ یہ ہمیشہ رہتی ہے 36,000 فیٹ پر جا کر سٹیبل ہو جاتا ہے, ایسا سٹیبل کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ چل رہا ہے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. دس از دا سیم کیفیت یو ول فیل اگر آپ اللہ کے راستے پر ایمان اور احسان کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیں گے. شروع میں مشکل آئے گی, شروع میں ہاتھ پاؤں کانپیں گے, شروع میں تنہائی محسوس ہوگی, شروع میں مشکل لگے گا, شروع میں ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کے لیے ہمت نہ آئے, آپ کو لگے گا کہ میں پڑھ رہی ہوں اور سب مجھے ہی دیکھ رہے ہیں, یا میں پڑھ رہی ہوں ناؤ نو بڈی ول بی ولنگ ٹو ہیو اے فرینڈشپ ود می. شروع میں یہ احساس ہوگا, بٹ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کانفیڈنس دے دے گا اور اللہ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دے گا. پھر آپ پورے کنوکشن کے ساتھ نماز پڑھیں گے, اس لیے کہ کنوکشن از دا بیس جو آپ کو یقیمون الصلاۃ پر رکھے گا. اس ایٹریبیوٹ کے اندر تیسری لسٹ کو آپ دونوں ایسپیکٹ میں دیکھیں گے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ہو نہیں سکتا جب تک کہ یقیمون الصلاۃ نہ ہو. آپ کو چاہیے ایمان آخرت کے اوپر, یقین آخرت کے اوپر. تو نماز کی اہمیت کو سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نماز کو اسرا والمعراج میں فرض کیا گیا ہے ٹورڈز اینڈ آف مکی دور, وہ نماز کا پراپر ٹائمنگز, پراپر رکعات کے ساتھ فرض ہونا تھا. اس سے پہلے بھی مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے. کتنے واقعات آپ نے سنے ہیں مکی دور کے کہ جب مسلمان یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے صحن میں نماز پڑھا کرتے تھے تو قریش کتنا ان کے ساتھ پرسیکیوشن کا معاملہ کرتے تھے. اگر اسراء والمعراج ہوا نہیں تھا تو وہ لوگ کیا پڑھتے تھے؟ تو نماز تو اس وقت بھی تھی. اور تمام کلاسیکل اسکالرز اس بات پر متفق ہیں کہ نماز مسلمانوں پر ایمان لانے کے بعد ہی فرض ہو گئی تھی. سورہ مدثر کے بعد ہی فرض کر دی گئی تھی. ظاہر ہے وضو کرنا سکھا دیا, نماز کا ایک طریقہ سکھا دیا, 2 رکعت کا ایک پیٹرن دے دیا جو مسلمانوں کو پڑھنا ہوتا تھا. ان کو بعض سیرت کی کتابوں میں آپ کو کچھ اوقات ملتے ہیں, بعض میں کچھ ملتے ہیں. نماز تھی, کوڈیفائڈ نہیں تھی, جو پراپر رکعات کے ساتھ اور پراپر ٹائمنگز کے ساتھ دی گئی ہے, وہ اسراء والمعراج پر فرض کی گئی. آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں, ثواب کتنی نمازوں کا ملتا ہے؟ 50. آپ 5 نمازیں پڑھتی ہیں 24 گھنٹے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے خود اس حکم کو واجب کرنا تھا آپ پر اور آپ کی امت پر, تو جبرائیل کے ذریعے نہیں آپ کو یہ پیغام دیا گیا. پورا قرآن جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا ہے. نماز کا حکم خود اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. انیشلی ہم پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے والے بہت سے جو سیرت نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اوریجنلی اللہ نے اس امت پر 5 ہی نمازیں فرض کرنی تھی, لیکن اللہ کے رسول کو یہ 50 پہلے فرض کرا کے بتانا یہ مقصود تھا, امت تک یہ میسج دینا مقصود تھا کہ اگر آپ کی اور میری زندگی کا کوئی مقصد ہے تو صرف اور صرف اللہ کی یاد ہے. اگر دن میں 50 نمازیں پڑھنی ہو, سوچیں 1 گھنٹہ بھی آپ کا نماز کے بغیر, 1 گھنٹہ تو خیر بہت ہے, 24 گھنٹے میں 50 نمازیں, ہر 1 گھنٹے میں 2 نمازیں پڑھ رہے ہیں. سوچیں تو مقصد کیا ہے؟ مجھے نماز تو چھوڑنی نہیں, اور مجھے اپنی نمازوں کے درمیان میں اپنے رب کو کانسٹنٹلی یاد رکھنا ہے. آپ پڑھیں گی 5 نمازیں اور آپ کو ثواب ملے گا 50 نمازوں کا. اور کتنی دیر لگتی ہے نماز پڑھنے میں؟ 5 منٹ, 10 منٹ, بہت سے بہت جو لوگ عشاء کی لمبی نماز پڑھتے ہیں 20 منٹ, دیٹس اٹ. اس سے زیادہ دیر تو نہیں لگتی. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اہمیت جس کو سمجھ آ جائے وہ انسان اس اہمیت کے ساتھ پھر اس عمل کو اپنے ساتھ لپیٹ لیتا ہے اور اس پر قائم ہو جاتا ہے. جو اہل جہنم ہوں گے, جب فرشتے ان سے پوچھیں گے ما سالککم فی سقر, کس چیز نے تم کو جہنم میں گرا دیا, تو کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلی چیز جو کہیں گے, یہ نہیں کہہ رہے ہم جھوٹ بولتے تھے, ہم غیبت کرتے تھے, ہم موویز دیکھتے تھے, ہم بہت زیادہ وقت ضائع کرتے تھے, ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ حق مارا کرتے تھے, وہ تو بات کی چیزیں ہیں. نمبر 1 چیز, قالوا لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے.
we were away from our نماز. یہ روز محشر کی ناکامی ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے روز محشر میں ناکام لوگ اپنی ریزن خود دیں گے. اور وہ اپنی ریزن کیا دیں گے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا، جب ان سے کہا جاتا تھا رکوع کرو، لا يرکعون، وہ رکوع نہیں کرتے تھے. دل چاہتا ہے کبھی کبھی اپنی اولادوں کو یہ بات گھول کر پلا دو، اس لیے کہ مائیں کہتی رہتی ہیں اور اولادیں جو ہیں وہ نہیں سنتی. میں ماؤں سے ریکویسٹ کروں گی، آپ کا چیخنا پکارنا ان کو نمازی نہیں بنائے گا. چیخنے پکارنے کی نا بچوں کے اوپر ایک سرٹن ایج ہوتی ہے. آج کل وہ ایج بہت شرنک ہو گئی ہے. 7 سال تک آپ اپنے بچے کی جو تربیت کر سکتے ہیں، جتنا ڈسپلن کر سکتے ہیں، اتنا آپ کے پاس ایک بریکٹ ہوتا ہے. سو شاباش ہے ان لوگوں پر جو 7 سال تک بہترین یوٹیلائزیشن اپنی تربیت کی کر لیتے ہیں. اس کے بعد تربیت رکتی نہیں ہے، تربیت کے چانسز ابھی بھی ہیں، بٹ اٹ ول بی وے ٹو سلو، وے ٹو سلو. آپ کا بچہ ہے 40 سال کا، مائیں تو ابھی بھی پریشان ہوتی ہیں. ظاہر ہے ماں کے لیے تو اولاد اولاد ہی ہوتی ہے نا. آپ کی اولاد ہے 40 سال کی، 30 سال کی، 25 سال کی، 28 سال کی، نئی نماز پڑھتی ہے. دل تو آپ کا ویسے ہی دکھے گا. اب بھی آپ نے کہنا نہیں چھوڑنا. تربیت آپ اب بھی کر رہی ہیں، اسٹریٹجی الگ ہوگی. اب آپ پیار محبت سے کہتے رہیں گے بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا نماز پڑھ لو. جب آپ نماز کا کہیں اور سافٹ ہو جائیں. اپنے مزاجوں میں جو آپ نے ٹھنڈا پن لانا ہے وہ آپ کی زبان کو شگفتگی دے، ورنہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ اس کو یاد رہ جائے گی اور وہ نماز سے صرف چڑھے گا. جب اذان کی آواز آئے گی، اماں کی چنگاڑتی ہوئی آواز اس کے دماغ میں آئے گی، چیختی ہوئی اماں اس کے دماغ میں آئیں گے. یہ نہ کریں، کہتے رہیں. دیکھیں پانی ڈرپ کرتا رہتا ہے، ایک ایک قطرہ تو پتھر پر بھی سوراخ ہو جاتا ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کا محبت سے کہنا ان کو فائدہ نہیں دے گا؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ چیخیں گے تو ان کو زیادہ سمجھ آئے گی؟ دے ول شٹ ڈاؤن، کمپلیٹلی دماغ بند کر لیتے ہیں اپنا. پیار محبت سے کہیں اور انکریجنگ انداز میں کہیں آئی نو یو کین بی اے گڈ نمازی، آئی نو یو ول اسٹارٹ آفرنگ، آئی نو میرا بچہ پڑھ لے گا. ایسے بولنا شروع کر دیں. پڑھیں گے انشاءاللہ، ضرور پڑھیں گے، پر امید رہیں ان سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے العہد الذی بینی و بین الامتی، میرے اور میری امت کے درمیان میں ایک کمٹمنٹ ہے. یعنی کس قسم کا کمٹمنٹ ہے؟ یہاں پر محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے اور میری امت کے درمیان شفاعت کا معاملہ ایک کنڈیشن پر بیسڈ ہے. العہد الذی بینی و بین الامتی الصلاۃ، میرے اور میری امت کے درمیان میں کمٹمنٹ نماز پر بیسڈ ہے. فمن ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا. یعنی اب اس نے کفر کس اینگل سے کیا؟ نماز تو چھوڑی، ناشکری تو کی، اسلام کا احساس تو نہ کیا، سائملٹینیسلی اس نے شفاعت سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لیا، جو آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو امت کو دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور پھر آپ نے کہا واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم. معاشرے کے جو پسے ہوئے طبقے ہیں، کمزور طبقے ہیں، ان کے معاملے میں اللہ کا تقوی اڈاپٹ کرنا. نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں تھے جب آپ کو سٹیپ کیا گیا ہے، اور سٹیپ کیا گیا تو گر گئے. ظاہر ہے گرے ہیں تو سب کی نماز اس وقت چھوٹی ہے اور ٹوٹی. حضرت عمر اپنی نماز مکمل نہیں کر سکے تھے. فوراً طبیب کو بلایا گیا. طبیب نے آ کے ان کے زخم کو بھرنے کی کوشش کی، مگر ان کے زخم بھر نہیں رہے تھے اور اپنی کانسٹنٹ بلیڈنگ کی وجہ سے بار بار بے ہوش ہو رہے تھے. بار بار ان کو ہوش آتا تھا تو ان کا سوال یہی ہوتا تھا کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی، کیا نماز مکمل ہو گئی؟ اور ان کو اپنی بھی نماز کی فکر ہو رہی تھی. ان کے ساتھ جو صحابہ موجود تھے، ان کے اپنے بیٹے اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھنے کی بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، گر گئے تھے، ظاہر اسٹیب ہوئے تھے اور بہت بری طرح بلیڈنگ ہو رہی تھی. اور جو ہول ہو گیا تھا اس کے لیے آتا ہے ایک نیریشن کے اندر کہ کچھ صحابہ دودھ لے کر آئے، تو جب آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ جو زخم آپ کا تھا وہاں سے دودھ باہر آنے لگ گیا. اتنا بڑا ان کو زخم جو تھا، اتنا زیادہ ان کو سٹیپ کیا گیا تھا. اور جس وقت انہوں نے ہمت کر کے خود کو فورس کر کے نماز پڑھنے کے لیے بٹھایا ہے تو ان کے بیٹے نے ان کو منع کیا، جس پر ان کے الفاظ آتے ہیں الصلاۃ فإنہ لا هو فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. اس انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو نماز چھوڑ دے. حالانکہ نماز چھوڑی نہیں ہے،
کسی دشمن نے ان کو بری طرح سے زخمی کر دیا ہے، صحابی رسول ہیں، خلیفہ وقت ہیں، عشرہ مبشرہ میں ٹاپ لسٹ صحابہ کے اندر آتے ہیں، اور ان کی نماز کی یہ کیفیت ہے کہ میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. اگر میں نے نماز چھوڑی اس کا مطلب ہے I have to do nothing with Islam. یہ کیفیت ہو مسلمانوں کی، اور ہم کہتے ہیں ہمیں جنت الفردوس ملے، اعلیٰ جنت ملے، کوئی ہم پر آنچ نہ آئے آخرت کے دن پر بھی اور نہ روز محشر میں، اور جو ملے دنیا کی طرح بہترین ملے. انسان مانگتے ہوئے بھی شرمندہ ہو جائے، انسان مانگتے ہوئے بھی گھبرانے لگ جائے، اس ڈر سے کہ آج میں نے دعا مانگنی ہے انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. تو یہ کیفیت ہے جس میں فکر صلاح آپ کو صحابہ کے اندر نظر آتی ہے. اپنی زندگی کے اندر اس وقت تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کر لیں، اور نماز کو قائم کر کے ہم محسن بننے کی طرف آئیں. اور نماز کو قائم کرنے کے لیے آپ کو صرف 2 چیزیں اپنی زندگی میں پختہ کرنی ہے. جیسے ہی نماز کا وقت ہو پلیز نماز کے لیے اٹھ جائیں، ڈیلے مت کریں. اگر آپ کسی کام میں مصروف نہیں ہیں، آپ کوئی ایسا کام، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ گھر میں ہیں اور آپ اس وقت کہیں میں تو کام کر رہی تھی، میں بہت ضروری ایک ریسیپی کا شو دیکھ رہی تھی، یہ کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جہاں پر آپ اپوائنٹڈ ہیں کسی کام کے لیے اس کام کے علاوہ بات ہو رہی ہے. جیسے ہی اذان کی آواز کان میں آئے آپ محسن کے درجے پر بڑھنا شروع کر دیں گی. وضو کریں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. قرآن سورۃ نساء آیت 103 میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اس لیے کہ امام طبری کے مطابق محسن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے. جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، جو اللہ نے کتابا موقوتا کے ساتھ نماز کے لیے ٹائمنگز دیے ہیں، مومن اپنی نماز مکمل کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے سورۃ نساء کی جو آیت 103 ہے جس میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کا شان نزول کیا ہے؟ حالت جنگ میں نازل ہوئی تھی، جس وقت مسلمان دشمن سے کانسٹنٹلی بیٹل فیلڈ میں تھے، بیک ٹو بیک مسلمانوں کے اس وقت ایک دوسرے کے اوپر دشمن اور مسلمانوں کے وار ہو رہے تھے. اس وقت مسلمانوں کو سر جھکانے کی فرصت نہیں تھی، مسلمانوں کی نماز مس ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان دا مڈل آف دا بیٹل فیلڈ آیات نازل کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دا مڈل. اور ایک پورا سورۃ نساء میں اس پیسج کے اندر ایک طریقہ کار دے دیا گیا ہے کہ حالت جنگ میں، حالت خوف میں نماز کیسے پڑھی جائے گی. اور پورا طریقہ کار فارمولیٹڈ وے میں، ایک گروہ نماز پڑھے گا، دوسرا اپنا اسلحہ سنبھال کے رہے گا، اور وہ دشمن اور مسلمان جو نماز پڑھے ہوں گے ان کے درمیان میں کھڑا رہے گا. پھر دوسرا مسلمان کا گروہ آ جائے گا اور وہ جا کر پہلے گروہ کی جگہ بیٹھ جائے گا، اور اس طرح پوری جماعت مسلمانوں کی اپنی فرض نماز ادا کرے گی حالت جنگ میں. ہم اپنا حال تو دیکھیں، ہم شاپنگ کر رہے تھے تو عصر مس ہو گئی، ہم کھانا کھا رہے تھے تو مغرب مس ہو گئی، ہم اپنی کسی ایگزیبیشن میں تھے تو عشاء مس ہو گئے، ہم ویکیشنز پر تھے تو 5 دن نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا. میں پارلر میں تھی، برائڈل میک اپ ہو رہا تھا تو میری ظہر عصر مغرب سب مس ہو گئی. دس از آر تھنگ، کامن چیز. اتنا ہم نے بلٹل کر دیا ہے اسلام کو، اتنا حقیر سمجھا ہے. وہ چیز جو ہمارا آنر ہے، وہ چیز جو ہماری پرائیڈ ہے، وہ چیز جو میرا فخر ہونا چاہیے، ہم نے اس کو اتنا کم اہمیت کا سمجھا. اگر ہم اتنا کم اہمیت اس عبادت کو سمجھیں گے جس کے بغیر میرے اسلام کا تصور نہیں ہے، تو پھر ہماری زندگیوں میں سکون، رحمت، برکت، اپنی زندگی میں کوالٹی کہاں سے محسوس ہوگی؟ ہر چیز ہمیں اپنی پسند کی چاہیے ہوتی ہے، اس کے باوجود کہ بہت کچھ اللہ دیتا ہے. کیا وہ اتنا دیتا ہے جتنا ہم ڈیزرو کرتے ہیں، یا وہ اتنا دیتا ہے کہ ہمیں شرم آنی چاہیے؟ حقیقت میں وہ اتنا دیتا ہے ہماری نافرمانیوں کے باوجود کہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم سجدے سے سر نہ اٹھائیں. ظاہر ہے ہم ہر وقت اس کیفیت میں نہیں رہ سکتے، تو کم سے کم 5 وقت فرض نماز کو تو ادا کر ہی سکتے ہیں، یقیمون الصلاۃ کی کیپیسٹی میں آ ہی سکتے ہیں. جب یہ ہوگا تو آپ کا انشاءاللہ زندگی میں برکت اور رحمت کا پہلو بہت پرومیننٹ ہو جائے گا، آپ کو سکون محسوس ہوگا. آپ نماز میں اللہ کے سامنے کسی مشکل کو گڑ گڑا کر دیکھیں. وہ نماز جس میں شاید آپ کی ہچکی بن جائے، وہ نماز شاید جس کو پڑھتے ہوئے قیام میں آپ ایک ہی آیت کو 10 مرتبہ ریپیٹ کر لیں، بیکاز آپ کا ذہن اٹک گیا بس اس کے اوپر. ایک آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا،
اکثر مسلمانوں کا الحمدللہ رمضان کے آخری عشرے میں جب وہ اپنی پرسنل عبادات کر رہے ہوتے ہیں، شاید مسجد میں اتنا رونا نہیں آتا ہوگا، جب آپ پرسنل عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جب صرف آپ ہوتی ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے، آپ اپنے گھر میں اپنی جائے نماز پر ہوتی ہیں، کبھی کوئی ایک آیت پڑھتے ہوئے ہی آپ ایسا اٹکتے ہیں کہ نہ اس آیت سے آگے جایا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کی ہچکی بن جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بس جو کہہ رہی ہیں آپ کا رب سن رہا ہے. اگر یہ کیفیت آپ کو نصیب ہوتی ہے، الحمدللہ بہت مبارک کیفیت. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے دعا کریں اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، با عمل نمازی بنا دے، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، ایسا نمازی بنا دے کہ جنت کے ایک دروازے سے صرف اس لیے داخل کر دیے جائیں کہ ہم اپنی زندگی میں نمازوں میں دوام اختیار کیے ہوئے تھے. تو اللہ سے جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت ضرور دیتا ہے. یہاں وہ سب بچیاں اور خواتین جو 5 وقت کی نمازی نہیں ہیں، فرض نہیں پڑھتے، اس رمضان دعا کریں اللہ مجھے 5 وقت نماز کا عادی بنا دے، فرائض کا عادی بنا دے. کوشش شروع کر دیں. گیو یور سیلف اے ٹارگیٹ کہ آج سے میں کوشش کروں گی عصر کی نماز سے آج کے بعد آخری سانس تک فرض نہیں چھوڑوں گی. اینڈ سائملٹینیسلی ڈو دعا اللہ مجھے اگلے رمضان تک یا اگلے رمضان سے سنن راتبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. جس سے مانگ رہے ہیں آسانی، کیا اس کے پاس آسانی کے خزانے نہیں ہیں؟ اس کے پاس تو سب خزانے ہیں. جتنا درد سے مانگیں گے اتنا انشاءاللہ یہ نماز آپ کو قائم کرنے کا موقع ملے گا. یہ میری ضرورت ہے. اللہ کی کبریائی میں اضافہ نہیں ہوتا جب میں نماز پڑھتی ہوں. اللہ کی شان نہیں بڑھ جاتی ہے جب میں نماز پڑھتی ہوں. اس کی شان اپنی جگہ سٹیبل ہے. اس کو ہم میں سے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اس نماز کی ضرورت مجھے ہے. جب قبر میں میرے اپنے گھر والے، وہ جو شاید میرے بغیر ایک رات بھی نہیں گزار سکتے، جب میرے اپنے گھر والے مجھے قبر میں اتار کر چلے جائیں گے، اس وقت یہ نماز آپ کی ساتھی ہوگی. سب سے پہلے جو عمل آپ کو قبر کے اندر عذاب سے بچائے گا، عذاب ہر ایک پر حملہ کرے گا. قبر کے اندر مومن کی قبر بھی ہوگی، احادیث نکال کر پڑھ لیں. ہر طرف سے مومن کے اوپر سزائیں حملہ کریں گی، ہر طرف سے مسلمان پر سزائیں حملہ کریں گی، ہر طرف سے ہر انسان جو قبر میں اتارا جاتا ہے اس کے اوپر سزائیں حملہ کرتے ہیں. جو محسن ہوتے ہیں، جنہوں نے نمازیں قائم کی ہوتی ہیں، جو ریگولر نمازی ہوتے ہیں، حملہ ان پر بھی ہوتا ہے سزا کا جب ان کو قبر میں ان کے گھر والے لٹا کر چلے جاتے ہیں. دائیں طرف سے ان کی نماز آتی ہے اور وہ ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی ہے اس سزا کے سامنے اور کہتی ہے ما قبلی مدخل، یہاں سے انٹری کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کی نماز آپ کی ڈھال بنتی ہے. آپ کی نماز آپ کو سزاؤں سے بچاتی ہے. آپ کی نماز آپ کو قبر کے اندھیروں سے بچاتی ہے. یہی نماز ہے جس کا روز محشر سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. یہی نماز ہے جس کے لیے آپ اس وقت چاہیں گی کہ آپ کو ایک موقع اور دیا جائے، آپ زندگی میں واپس جائیں اور آپ پھر اللہ کی عبادت ویسا کریں جیسا کہ اللہ نے آپ کو پہلے حکم دیا تھا. تو یہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس وقت تمنا کریں کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے، اللہ پھر ہم نمازیں پڑھیں گے. آج مہلت ہے، ابھی ہمیں ملک الموت نظر نہیں آ رہا ہے. ملک الموت ایک دفعہ نظر آ جائے پھر نہیں جاتا، وہ لیے بغیر پھر لے کر جاتا ہے، پھر وہ کسی کو موقع مہلت نہیں دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے اذا کان احدکم فی الصلاۃ، جو تم میں سے کوئی ایک مسلمان، جب تم میں سے کوئی بھی انسان حالت نماز میں ہوتا ہے، انہ یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. آپ کو کتاب دی ہے ہم نے مناجات للمحبین. مناجات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکرٹ وسپر. آپ تنہائی میں اللہ سے وسپر کرتے ہیں، اب اپنے سیکرٹس اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مناجات دعا بھی ہے پکارنا اور مناجات بھی ہے پکارنا، but there is a difference in these two. دعا میں آپ آؤٹ لاؤڈ بھی ہو سکتے ہیں، مناجات میں آپ وسپرنگ کر رہے ہوتے ہیں. مناجات میں آپ اپنے سیکرٹس اللہ سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بہت فری ہے اور آپ سے ہر چیز شیئر کرتی ہے اور آپ سے اپنی دل کی ہر کیفیت شیئر کرتی ہے، لیکن اس کے کچھ ایسے سیکرٹس ہوتے ہیں جو شاید اس کو آپ سے شیئر کرتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا وہ والے سیکرٹس بھی اللہ سے شیئر کر لو.
مناجات ہے وہ جو آپ خاموشی میں اللہ کے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں. اردو میں سرگوشی کہتے ہیں وہ جو آپ اس کے ساتھ وسپرز کرتے ہیں. اللہ کا بندہ جب اللہ سے نماز میں ہم کلام ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں یہاں جو بولوں گا اللہ سنے گا، میں نماز کے بعد جو دعا کروں گا اللہ قبول کرے گا. نماز میں انسان اپنے رب کے کلوزسٹ ہوتا ہے. اور نماز میں کس کیفیت میں آپ رب کے سب سے قریب ہوتے ہیں؟ حالت سجدہ میں. تو تھوڑا سجدہ لمبا کر لیں، جلدی نہ کریں سجدے سے اٹھنے کی. یہ کہنا کہ ہماری نماز یوگا کی طرح ہے، نہیں. ہم یوگا کے لیے اور فزیکل ایکسرسائز کے لیے نماز نہیں پڑھتے. یہ سیکنڈری بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمر ٹھیک رہے گی، آپ کو شارٹیکا ڈیولپ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ بلڈ سرکولیشن اچھی رہے گی، آپ جب سجدہ لمبا کریں گے تو آپ کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ ڈسچارج ہو جائیں گے. یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. ہم اس لیے نہیں نماز پڑھتے. کارڈیو ویسکولر ایکٹیویٹی کے لیے ہم نمازیں نہیں پڑھتے. ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے رب سے اپنا تعلق اور اپنائیت بڑھانے کے لیے. ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا اور اللہ ہم سے اس چیز کا آخرت میں سوال کرے گا. امام ابن القیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس انسان نے محسن بن کے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی نمازوں کا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو روز محشر بہترین کانفیڈنس سٹینڈنگ دیتا ہے. یعنی روز محشر جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اللہ مومنین کو اس دن، جو دن سخت، تکلیف دہ، آزمائشوں والا، تھکا دینے والا، رلا دینے والا ہوگا، مومنین کے لیے وہ سارا وقت 50,000 سال کا کیسا ہوگا؟ حدیث کے مفہوم کے مطابق جسٹ لائک بٹوین 2 نمازیں. جیسے آپ کی ظہر اور عصر یا مغرب کے درمیان میں ڈسٹنس دنیا میں ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کے مطابق، ان کی گفتگو کے مفہوم کے مطابق، مومن کے لیے روز محشر کا انتظار صرف اتنا ہوگا جیسے کہ اس کی 2 نمازوں کے درمیان کا انتظار ہوتا ہے. اللہ اس پر اپنی رحمت کا معاملہ کرے گا. تو ریگولر نمازی جو ہوگا وہ بہترین طریقے سے روز محشر کی سختیوں سے بچایا جائے گا، قبر میں عذاب سے بچایا جائے گا، اور روز محشر کی سختیوں سے بچایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ روز محشر نمازی کو خاص آنر کریں گے. اور جو حدیث کا مفہوم آتا ہے اس پہ پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ نمازی اپنی دنیا کی مصروفیات میں کہیں بھی مصروف ہوتا تھا، جب نماز کا وقت ہوتا تھا وہ نماز کے لیے دوڑتا تھا، اپنی گیدرنگز کو چھوڑتا تھا اور رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کو انسانیت میں سے ایسے ہی اناؤنس کر کے نکالیں گے اور سب کے سامنے اس کو آنر کریں گے. 5 وقت کا نمازی بننا آج کل کے لائف سٹائل میں بہرحال آسان نہیں ہے. اٹس وے ٹو ٹف. اس لیے کہ ہمارے آس پاس ماحول نمازی نہیں ہے، لوگ نمازی نہیں ہیں، لوگوں کی پلاننگ نماز کے حساب سے نہیں ہوتی ہیں. بعض اوقات بعض آفیسز کے اندر ایسی نمازوں کے ٹائمنگز کے اندر ہی میٹنگز رکھی جاتی ہیں کہ انسانوں کے لیے، مردوں کے لیے سٹینڈ لینا مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ مغرب کے ٹائم پر کارپوریٹ انوائرمنٹس کے اندر اس وقت آپ کی میٹنگز پلان ہوتی ہیں، اور مغرب کا نماز کا وقت 40-42 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، آپ اس سے زیادہ بریکٹ لے نہیں سکتے ہیں. تو بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے ٹو ٹیک اے اسٹینڈ کہ آپ کی نماز مس نہ ہو. مگر جو لوگ اللہ کی محبت میں اپنے زندگی کے ایڈجسٹمنٹس کو اپنی نمازوں کے مطابق کر لیتے ہیں، اللہ ان کو روز محشر بہترین طریقے سے اناؤنس کر کے، آنر کر کے اجر عطا کرے گا. اس لیے کہ انہوں نے اپنی دنیاوی گیدرنگز چھوڑی تھیں، دنیاوی آرام چھوڑے تھے، دنیاوی مصروفیات چھوڑی تھیں جسٹ ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف دیئر رب. تو روز محشر اللہ ان کو آنر کرے گا. اب دیکھیں، روز محشر پوری انسانیت گیدرڈ، جہاں نمازی کو گیدر کیا جا رہا ہے، جہاں نمازی کو آنر کیا جا رہا ہے، وہاں بے نمازی کی بھی انسلٹ ہوگی. اٹس اے وائس ورسا تھنگ. اٹس ناٹ جسٹ کہ ٹھیک ہے ہم تو بچ گئے، کراؤڈ میں کھڑے رہیں گے، اچھا ہے یہاں بھی کراؤڈ میں وہاں بھی کراؤڈ میں. نہیں، معاملہ آسان نہیں ہے. آخرت کا معاملہ بہت ٹف ہے، اور جس نے اس دنیا میں رب کو یاد نہیں رکھا اس کے لیے آخرت کا معاملہ شدید ٹف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سین ڈپکٹ کیا ہے روز محشر کا، کہ اللہ تعالیٰ روز محشر لوگوں کو گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے. سورۃ قیامہ کے اندر قرآن میں بھی آتا ہے کہ لوگ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے.
پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ ندا لگائے گا، آواز دی جائے گی اور سو اینڈ سو کو بلایا جائے گا، یعنی نام لے کر پکارا جائے گا. آپ سوچیں اٹس اے گرینڈ گیدرنگ آف انسانیت اور آپ کا نام لے کر پکارا جاتا ہے. اور پھر آواز آئے گی الم اکرم کا و اسوت کا، کیا میں نے تم کو لیڈر نہیں بنایا تھا اور کیا میں نے تم کو آنر نہیں دیا تھا؟ وَأُزَوِّجْ کا وَأُسَخِّرَ لَكَ، کیا میں نے تم کو اسپاؤس اور نعمتیں عطا نہیں کی تھیں؟ اللہ تعالیٰ یہ آواز لگائیں گے افلا انت انک ملاقی، کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں اللہ میں بھول گیا تھا. اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا. وہ بندہ کہے گا اللہ میں بھول گیا تھا. اللہ کہے گا فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، آج میں تمہیں بھلا رہا ہوں جیسے تم نے مجھے اس دنیا کی زندگی میں بھلا دیا تھا. اس سے پہلے کہ یہ وقت آ جائے اور وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، جو آج مہلت ہے اس میں اپنے آپ کو نمازی بنا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے ان اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت من عملہ صلاتہ، سب سے پہلی چیز جس کا حساب کیا جائے گا وہ بندے کے لیے اس کی نماز ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول کتنی نماز پڑھتے تھے؟ ہم اتنی نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ ساری ساری رات نماز پڑھتے تھے. ہم تو فرائض پر ہی جم جائیں تو کافی ہے. ہم اپنی اولادوں کو فرائض پر جما کر چلے جائیں تو کافی ہے، تاکہ کل کو میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں اتنی توفیق تو ہو کہ وہ مدرسے سے بچے بلا کر قرآن نہ پڑھائے، خود قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اور میرا صدقہ جاریہ بنے. خود ہاتھ اٹھائے اور میرے لیے دعائیں مغفرت کے لیے مسنون دعائیں پڑھے، تاکہ میرے رب کو مجھے بھی کچھ تھوڑی بہت عطا کرنے کے لیے پیچھے کے میرے اعمال نظر آ جائیں. یہ محنتیں کر جائیں. اس رمضان میں صرف اپنے پر محنت نہ کریں، اپنی اولادوں پر بھی محنت کریں اور امید کے ساتھ محنت کریں. اس امید کے ساتھ کہ جب آپ اللہ سے گڑ گڑا کر ان کی ہدایت مانگیں گی، اللہ ضرور ان کا دل کھولے گا. ماں کی دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے. ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور دعا. اور پلیز جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے اولاد کو بد دعائیں مت دیا کریں. آپ کہتی ہیں میں نماز پڑھنے کا اس کو ایک دفعہ کہہ کے آئی، آپ کہہ کے آتی ہیں بیٹا مغرب ہو رہی ہے نماز پڑھ لو، ٹی وی بند کر دو. اس کے بعد آپ دوسری دفعہ جاتی ہیں اور پھر فرما کے آتی ہیں تم پڑھ ہی نہ لو کہیں نماز. تو آپ نے خود ہی ڈسکریج کر دیا اس کو. مت بولیں اس طرح سے، تم پڑھ ہی نہ لو کہیں نماز، کہیں بد دعا نہ بن جائے اس کے لیے کہ اس کو نصیب ہی نہ ہو پھر کبھی نماز پڑھنا. بی ویری کیئرفل وٹ یو آر سیئنگ فار یور اولاد ان میٹر آف ہز اور ہر دین. پر امید رہیں اور ان کو پر امید کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پر اپنی زندگی میں نماز کو اڈاپٹ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ راتوں میں اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اپنی اولاد کو ان کے ہاتھوں میں موجود نعمتوں کا احساس دلائیں. یا آپ احسان نہیں کر رہی ان پر، احساس دلائیں میں نے نہیں دی، اللہ نے دی ہیں. اگر اتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں تو اتنا شکر ادا کر لو کہ 5 وقت کے فرض کی نماز کو زندگی میں کبھی نہ چھوڑو. آج سے کہنا شروع کریں گی. ٹائم لمٹ مت لگائیے گا کہ رمضان کے اینڈ تک نمازی بن جائیں. آپ آج سے کہنا شروع کریں گی تو سمجھیں 2-3 سال کے بعد اثر ہوگا. جب آپ 2-3 سال کا بریکٹ خود کو دیں گی تو نہ آپ جذباتی ہوں گی، نہ آپ فرسٹریٹڈ ہوں گی، نہ آپ ایجیٹیٹڈ ہوں گی، بلکہ آپ کانسٹنٹلی ایک ہی ٹون کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو نماز کے قائم کرنے کی طرف بلاتی اور پکارتی رہیں گی. اللہ ہمیں خود بھی باعمل بنا کر رکھے اور ہماری اولادوں کو بھی اسلام کے راستے کا باعمل، محسن اور متقی بنا دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہم مسلمانوں کے لیے نماز کی عبادت کا قائم کر کے محسن بننا آسان بنا دے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز محشر شفاعت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے. اللہ ہماری نمازیں قبروں کے اندر ہمیں سزاؤں سے بچانے والی بن جائیں. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیجیے. اللہ اس ٹیم سے ان ساری محنتوں کو قبول فرمائیے. جو لوگ یہاں آئے ہیں ان سب کے رزق اور صحت میں برکت عطا فرمائیے. اللہ تمام حاضرین کی دعائیں قبول فرمائیے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے. تمام بیٹے بیٹیوں کو بہترین اسپاؤسز عطا فرمائیے.
اور سب کے اسپاؤسز اور اولاد کی طرف سے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے. اللہ ہم سے رمضان اور ہماری عبادتیں قبول فرما لے. جزاک اللہ خیرن. اب آپ لوگوں کا Q&A سیشن ہے. ٹیم آپ کو مائک دے دے گی, پلیز ہاتھ کھڑا کیجیے گا اور پھر سوال پوچھے گا. جی, ان کا سوال ہے کہ آج کل کراچی میں گیس کی شارٹیج ہو رہی ہے اور لوگوں نے گیس کے لیے سکشن پمپس لگائے ہوئے ہیں. کیونکہ سب نے لگائے ہوئے ہیں تو کیا ہمیں بھی لگا لینا چاہیے؟ آپ کو کیا خیال ہے, میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ پلیز ایک سلنڈر خرید لیں, اللہ اس میں آپ کو برکت دے گا. اگر لوگ غلط کام کر رہے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں, یہ غلط کام ہے. اور دیکھیں ہم انفارچونیٹلی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہم غلط کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہزاروں دلیلیں دیتے ہیں. چاہے پانی ہو, کراچی میں تو پانی کا بھی بہت مسئلہ ہے, لوگ پانی کے اوپر بھی پریشر پمپس لگا لیتے ہیں اور جو لائن کا پانی ہے وہ ڈیفنس کے اندر ہارڈلی آتا ہے. یہ بھی غلط ہے, سکشن پمپ لگانا پانی کی پائپ لائن پہ اور گیس کے اوپر لگانا بھی غلط بات ہے, بیکاز آپ کسی کا حق مار رہے ہیں. اگر ساری دنیا حق مارنے پر آ جائے, ہم انصاف چننا چھوڑ دیں گے. ہاں, آپ ایک بے وقوف ضرور کہلاتے ہیں دنیا میں اس معاشرے کے اندر, بٹ جو اللہ آپ کو برکت دے گا انشاءاللہ وہ آپ محسوس کریں گی. ایک چھوٹا سلنڈر کہیں گھر میں ٹیرس پہ رکھ لیجئے اور اس کا پائپ لمبا کر کے, گھر میں نہ رکھیں, اندر کہیں باہر کی طرف رکھ لیں اور لمبا پائپ لگا کے اس کو آپ ایکسٹینشن کو لگا لیں اپنے اوون کے ساتھ. اللہ آپ کو برکت دے گا انشاءاللہ. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, پوچھنا تھا کہ مغرب کی نماز کا ٹائم کافی کم ہوتا ہے. جی, نارملی ہم لوگ گھر سے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں, رستے کافی طویل ہے کراچی میں. جی, مغرب کی نماز اکثر اور بیشتر باہر اگر نکلا ہو تو قضا ہو جاتی ہے. تو اگر عشاء کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں تو قضا کی نیت کر کے پڑھیں یا ویسے ہی ملا کے پڑھیں جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا ظہر اور عصر پڑھ سکتے ہیں؟ ایکچولی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی ریگولر مغرب قضا کیوں ہو رہی ہے. باہر نکلنے کے مختلف ریزنز ہیں, ان کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بات جواب میں دی جاتی ہے. آلدو اٹس اے ویری فقہی کویسچن, لیکن میں صرف بیسک انفارمیشن دے دوں گی. اگر تو آپ کا باہر کیونکہ سوشل سرکل گیدرنگز کی وجہ سے نکلنا بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کی اس کی وجہ سے مغرب قضا ہوتی ہے, دین یو ہیو ٹو کٹ ڈاؤن یور سوشل ایکٹیویٹی, یا ان کو ایسے پلان کریں کہ مغرب ڈسٹرب نہ ہو. بیکاز ریگولر اٹس ناٹ نائس ٹو کنیکٹ یور مغرب قضا کر کے عشاء کے ساتھ پڑھنا. بحالت مجبوری تو اس کی بالکل اجازت ہے. اگر کوئی بچی مجھ سے سوال کرتی ہے کہ اس کی یونیورسٹی کی کلاسز ایسے ڈیزائن ہوئی ہوئی ہیں کہ اس کی مغرب 3 گھنٹے کی کلاس میں آ کے ختم بھی ہو جاتی ہے اور اس کو مغرب پڑھنے کا موقع نہیں ملتا, یس شی کین کانسٹینٹلی ان ہول سیمسٹر کین ڈو دس, کہ وہ عشاء کے ساتھ اپنی سمپلی مغرب پڑھے گی. نیت کے لیے نیت الفاظ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. ظاہر نماز کا وقت نکل گیا, آپ جب بھی وہ اپنے 3 فرض مغرب کے پڑھیں گی اٹ ول بی قضا. صحیح ہے, ہم نیت میں الفاظ نہیں بولتے, ہم نیت میں صرف اللہ اکبر کرتے ہیں. اٹس دل کا معاملہ, آپ کی تیاری ہوتی ہے. تو اگر سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آپ کی مغرب قضا ہوتی ہے دین اٹس ناٹ نائس. ٹھیک ہے, وہ قضا ہو رہی ہے, وہ مناسب نہیں ہے. یو ہیو ٹو چینج یور لائف اسٹائل. اگر کسی جائز کام کی وجہ سے مغرب اس طرح ہوتی ہے پھر اس کی اجازت ہے, پھر آپ سمپلی عشاء سے پہلے 3 فرض پڑھیں گے اور پھر اپنی ریگولر عشاء ادا کریں گے. جی, وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ آپ نے ایک دعا بتائی تھی بچوں کی پروٹیکشن کے لیے, وہ اگر آپ دوبارہ ریپیٹ کریں. شروع کی فرسٹ 2 کلاسز میں شاید آپ نے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے, جی لائک بچوں کی اعوذ بکلمات, وہ اچھا ٹھیک ہے, وہ اوور آل سب کی پروٹیکشن کی صبح شام کی دعاؤں کی کتاب میں آپ کو, یا صبح شام کی دعاؤں کے کارڈ میں آپ کو یہ دعا ہمیشہ مل جاتی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. صبح 3 مرتبہ ہے اور شام میں 3 مرتبہ ہے. اگر بچے خود پڑھتے ہیں ان کو لا کر کتاب دے دیں مارک کر کے تو اچھی بات ہے. خود نہیں پڑھتے تو آپ پڑھ کر ان پر دور سے بلو کر دیں. زیادہ قریب سے مت کیجیے گا, اگلے دن غائب ہو جائیں گے. اچھا, جو آپ کو نادیہ نے کتابیں دی ہیں دعاؤں کی, اس کتاب میں بھی ہے. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ آئی ہیو این آٹو امیون ڈیزیز. جی, تو کبھی کبھی مجھے, جیسے کہ ہم لوگ پاکستان جب شفٹ ہوئے تو اس کا بہت زیادہ اثر تھا مجھ پہ. جی, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مجھے ایسی سم ٹائم ڈرگز دی جاتی ہیں کہ جس سے میں نماز تو پڑھتی ہوں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا پڑھوں. آپ کو مورفین تو نہیں دیتے؟ مجھے مورفین نہیں دیتے, لیکن مجھے کئی دفعہ انہوں نے اسٹیرائڈز دے دیتے ہیں بہت ہائر ڈوز میں. ٹھیک ہے, ابھی جو فی الحال ایٹ دا مومنٹ میں لے رہی ہوں اس لائک سیکنڈ ہائر ڈوز, سیکنڈ اسٹرانگسٹ ٹھیک ہے, میڈیسن ہے میری ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر مجھے ہوتا ہے کبھی میں جیسے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں, آئی نو کہ میں پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے رجسٹر نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اس کو پڑھ رہی ہوں. جی, تو اس میں اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ یعنی کہ میری باڈی جب بہت زیادہ ٹائر, کیونکہ میری
کنڈیشن ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ سن میں جب رہتی ہوں تو اس کے بعد میری حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ آئی کین ناٹ اوپن مائی آئیز. جی. اینڈ اس میں پھر ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میری بہت بہترین کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی جیسے ہی اذان ٹائم ہوا اول میں فوراً نماز پڑھتی ہوں. جی. کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں پڑھ پائی میری مس. کتنے دن تک یہ کیفیت رہتی ہے آپ کی؟ یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. یہ میڈیسن آپ کو ریگولر لینی پڑتی ہے؟ کبھی ریگولر ہوتی ہے, کبھی جو ہے جیسے کہ ابھی تو الحمدللہ فی الحال اسٹیبل ہے, تو مجھے اس چیز پہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. جو میری دوسری میڈیسن ہے وہ تو میری ریگولرلی ہے. دیکھیں کسی بھی انسان کے ان کا سوال یہ ہے کہ ڈیو ٹو سرٹن میڈیسن لینے کی وجہ سے ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بول رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر ان کا بہت زیادہ فہم اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتا. از اٹ رائٹ؟ ٹھیک. اس صورت کے اندر یو آر ہینڈی کیپ. ظاہری بات ہے آپ بیماری کی صورت میں علت میں آ جائیں گے. اٹس این النس. اس صورت میں انشاءاللہ آپ کو کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا ایز لانگ ایز آپ ہوش میں ہیں اور نماز پڑھ رہی ہیں. آپ نماز کے وقت میں نماز پڑھ رہی ہیں. اب وہ نماز پڑھنے کی کیفیت دوا کی وجہ سے کوالٹی مینٹین نہیں کر رہی, اس میں آپ کی پکڑ نہیں ہے. اور کبھی کبھی یہ جیسے کہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میری ڈیزیز نے میری جوائنٹس پہ بہت زیادہ کیا ہوا ہے افیکٹ. جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایک دن اگر سجدہ زمین پہ کرتی ہوں تو میں 3 مہینے نہیں کرتا. دیکھیں سجدے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بعض دفعہ خواتین جب ظاہر آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ آپ سجدہ زمین پر کریں, اس لیے کہ اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. کوئی بیک پیشنٹ ہیں خاتون یا شاٹکا پیشنٹ ہیں یا آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ نہیں سجدہ کر پاتی, پلیز ڈونٹ پش یور سیلف ٹو ڈو سجدہ. بجائے اس کے کہ فزیکل سجدہ کرنے کی اس میں پوزیشن میں آپ 6 دن بستر پر پڑی رہیں, اٹس بیٹر کہ آپ کرسی پر نماز پڑھیں جیسے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے اس کو فالو کریں. نماز پڑھنا اہم ہے. یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ کے 7 اعضاء جو سجدے میں زمین کو ٹچ کرنے چاہیے سنت کے مطابق, اگر وہ نہیں ٹچ کیے یا آپ بیماری کی وجہ سے ٹچ نہیں کر پاتی تو کیا آپ کو نماز کا ویسا ثواب نہیں ملے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ آپ کی مجبوری جانتا ہے, اللہ آپ کے دل کی کیفیت جانتا ہے, اللہ آپ کی فزیکل النس بھی جانتا ہے, اسی کی طرف سے تکلیف آئی ہے. تو زبردستی جسم کو اس طرح سے بوجھ نہ ڈالیں کہ پھر وہ بعد میں آپ کے لیے مزید پرابلم کا باعث بنے. جس طرح ڈاکٹر نے کہا ہے بس اسی طرح نماز پڑھیں. اور اگر کبھی یہ جیسے کہ ہوتا ہے کہ اگر میں رات کو میڈیسن لیتی ہوں تو صبح اگر میری کئی دفعہ مس ہو جاتی ہے, یہ زیادہ تر اسی وقت ہوتا ہے جب میں میڈیسن لے رہی ہوں. جب میڈیسن کی وجہ سے نماز مس ہو جائے, کچھ لوگوں کو مجبوری میں سلیپنگ پلز لینی پڑتی ہیں, پھر کتنے بھی سنوز دبتے رہیں ان کی آنکھ نہیں کھلتی, یا جیسے آپ کا معاملہ ہے جس وقت موقع آنکھ کھلے آپ کی, جس وقت آنکھ کھلے امیڈیٹلی آپ اس وقت وضو کر کے اپنی فجر قضا جو ہوئی ہے اس کو فوراً پڑھ لیں, کوئی بھی اور کام کیا بغیر. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کا معاملہ فرمائیں گے. یو آر ویلکم. جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 2 کوشچنز ہیں. ایک تو نماز تو قائم کر لیے لیکن اس میں خیالات بہت آتے ہیں. جی. سارے دن کے کام, امپورٹنٹ کام وہ اسی ٹائم پہ آتے ہیں, اس کی کوئی ٹپ دے دیں. اور دوسرا سجدہ پرولونگ کرنے میں سبحانہ ربی الاعلیٰ ہی پڑھتے جائیں یا اس کے علاوہ کوئی اور مسنون دعائیں بھی آپ سجدے کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے میں نے کہیں سنا تھا کہ جو رسول پاک کی مسنون دعائیں وہ بھی آپ, جیسے والدین کے لیے دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی یعنی صغیرہ, تو وہ بھی آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں. تو کیا اس طرح سے پرولونگ کریں؟ میں آپ کی دوسری بات کا پہلے جواب دے دوں. فرض نماز کے اندر آپ سجدہ پرولونگ کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی جو مسنون دعائیں ملتی ہیں وہ آپ اپنی نمازوں میں بالکل پڑھ سکتے ہیں. فرض نمازوں میں تسبیح کا تعداد فکس نہیں ہے, کم سے کم 3 مرتبہ کہتے ہیں اسکالرز, زیادہ سے زیادہ نو لمٹ. آپ نے 15 مرتبہ کرنا ہے, آپ نے 40 مرتبہ کرنا ہے, آپ سجدہ لمبا کر لیں. اسکالرز کے مطابق آپ سب فقہی سوالوں پر آ رہے ہیں, میں کل سے نہیں لوں گی بالکل بھی, ٹھیک ہے. آج میں لے رہی ہوں اس لیے کہ میں نے نماز کا ٹاپک کرایا ہے, ادروائز کل سے میں فقہی سوال نہیں لوں گی. میں ان اسکالرز کو فالو کر رہی ہوں جن کے مطابق فرض نماز میں آپ بہتر ہے کہ قرآن کی دعائیں نہ پڑھیں سجدے میں, اور بہتر ہے کہ سجدے میں قرآن کی دعائیں نہ پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم سے پہلے یعنی سلام پھیرنے سے پہلے دعاؤں کے پڑھنے کا وقت بتایا ہے. سجدہ پرولونگ کرنا ہے تو تسبیحات لیندی کر دیں, یعنی سبحان ربی الاعلیٰ آپ نے جتنی مرتبہ آرام سے پڑھنا ہے, جتنا آپ سجدے میں سسٹین کر سکتی ہیں آپ اتنا اس کو پڑھ لیں. 2 دفعہ 3 دفعہ 15 دفعہ 40 دفعہ جتنی پڑھنی ہے, تو سجدہ لمبا ہو جائے گا. جو قرآنی دعائیں ہیں بہتر ہے ان کو تسلیم سے پہلے پڑھیں یا تسلیم کے بعد پڑھیں. یہ دونوں پورشن سنت سے ثابت ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے دعائیں مانگی ہیں. اور قرآنی دعائیں ہوں یا آپ کی مسنون دعائیں ہوں یا آپ کی اپنی زبان کی دعائیں ہوں, ان سب کو آپ
رکھ لیجئے اس بریکٹ میں کہ یہ سب آ سکتی ہیں تسلیم کے بعد اور تسلیم سے پہلے یعنی سلام سے پہلے قرآنی اور مسنون دعائیں سب آ سکتے ہیں. ظاہر آپ اس جگہ پر اپنی زبان میں دعا نہیں مانگتے بیکاز یو آر ان حالت نماز. جب آپ ایک دفعہ سلام پھیر دیں گی پھر آپ اپنی زبان میں بھی دعا مانگیں گی. تو سجدے میں آئی جسٹ فالو دیٹ سائڈ آف دا اسکالرس جو سجدے میں قرآنی دعائیں پڑھنے سے منع فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ 2 کوشچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ گاڑی میں یا جہاز میں تو خیر آپشن نہیں رہتا ہے, گاڑی میں اگر ہم جا رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا, ٹریفک جیم اور یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں, تو کیا گاڑی میں نماز پڑھنا بہتر ہوگا یا اس کو جمع کر کے اگلی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. ٹریفک کی وجہ سے اگر آپ کی نماز مس ہو رہی ہے, زیادہ تر ظاہر ہے یہ معاملہ آتا ہے مغرب کی نماز پہ. فرض نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر نہیں پڑھی. آپ نے نوافل کو, سنتوں کو اپنے, یعنی اللہ کے رسول کے دور میں جو سنتیں تھیں وہ اب ہمارے ڈیفینیشن کے اندر نوافل بن گئے. اس وقت نوافل کی ٹرم ایسے نہیں بولی جاتی تھی. تو اللہ کے رسول نے یوں سمجھ لیں نوافل پڑھے ہیں سواری پہ, لیکن فرض نہیں پڑھے. اب کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے جو ٹرانسپورٹیشنز ہیں, آپ کے اگر باہر کے سفر ہوتے ہیں اور 14 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 16 گھنٹے کی فلائٹ ہے, تو ظاہر ہے آپ اس میں فرض نماز اپنی پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ ٹریفک میں سٹک ہو جاتے ہیں تو باقی ساری نمازوں کو تو کوشش کریں کہ اوائڈ کریں کہ آپ اپنی کار میں نہ پڑھیں اگر آپ ٹریفک میں سٹک ہیں. ہوپ فلی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں آپ فرض نماز پڑھ لیں گے. بحالت مجبوری اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مغرب کی نماز ہے, مس ہو جائے گی اور یہ ریگولر نہیں ہوتا, تو بحالت مجبوری آپ اپنی کار میں پڑھ سکتی ہیں. ظاہر ہے عورتوں کے لیے باہر نکل کے پڑھنا سڑک پر ہر وقت ممکن نہیں ہوتا ہے. کبھی آپ ہائی ویز پر ہوتے ہیں, وہاں آپ کو لگتا ہے کہ ایسی جگہ ہے جہاں مسجد نہیں ہے, تو کوئی بات نہیں, گاڑی کسی کونے پر سیف جگہ پر کھڑی کریں, باہر ٹریولنگ جائے نماز بچھائیں اور نماز پڑھ لیں. شہر میں بحالت مجبوری کار میں پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. السلام. وعلیکم السلام. 2-3 سوال ہیں, اگر آپ مناسب سمجھے تو جواب دے دیجیے. پہلے ایک بتائیے, میں جواب دوں گی, پھر اس کے بعد دیکھیں گے. کہتے ہیں کہ سخت زمین پہ نماز پڑھنی چاہیے. آج کل تو کارپیٹ ہوتے ہیں, نماز بھی پیڈڈ آج کل آ رہی, فوم والی آ رہی. جی, کیا اس پہ نماز پڑھنا چاہیے یا سخت زمین؟ پیڈڈ جائے نمازوں پر نماز ہو جاتی ہے. حرم جاتی ہیں آپ, قالین کی چوڑائی دیکھی ہے آپ نے؟ جی ہو جاتی ہے. صحیح. میرا دوسرا سوال یہ, جیسے آپ نے ان کو بتایا تھا کہ مغرب اور آپ اسی صورت میں آپ ملا کے نماز پڑھ سکتے ہیں بحالت مجبوری. جی. جب ضروری کام کی وجہ سے آپ کی نماز مس ہو گئی, تو اگر عصر کے وقت میری ظہر مس ہو گئی تھی, تو کیا پہلے میں عصر کو ادا کروں گی اور پھر میں ظہر کو ادا کروں گی؟ آپ پہلے ظہر پڑھیں گے, جو مس ہوئی ہوتی ہے پہلے اس کی ادائیگی. میں قضا نماز ادا کر رہی ہوں ظہر کی. آپ نماز مس کیوں ہوئی ہے, غفلت کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے؟ اگر مجبوری کی وجہ سے. اگر مجبوری کی وجہ سے ہوئی, آپ 4 فرض پورے پڑھیں. ٹھیک ہے, 4 فرض پورے پڑھیں انشاءاللہ. اس میں اسکالرز کہتے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ نماز قضا میں کاؤنٹ نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کام میں سٹک ہو گئے, آپ کو پتا تھا میں ابھی پڑھتی ہوں, ان دا مین ٹائم چلا گیا. یو ور ناٹ انٹینڈیڈ کہ میں قضا کر رہی ہوں اور میں اگلی دفعہ اس کو پڑھوں گی. جب آپ انٹینڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے نیت کر لی کہ میں ابھی نہیں پڑھ سکتی, حالانکہ ابھی 2 گھنٹے پڑھیں, اور آپ نے کہا میں اس کو عصر سے ملا کر پڑھوں گی, آپ نے خود قضا کی ہے. Now it will not be counted as your regular time میں پڑھی جانے والی نماز, it will be counted as قضا نماز. اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا واللہ عالم. بٹ میں ہر 15 منٹ کوشش کر رہی تھی کہ جیسے ہی کام سے فارغ ہوتی ہوں میں ابھی نماز پڑھتی ہوں, اتنے میں ٹائم چلا گیا. آپ نے نیت نہیں کی قضا کرنے کی. اب آپ عصر سے پہلے 4 فرض اپنے ظہر کے پڑھیں اور اس کے بعد آپ جو ہیں وہ 4 فرض عصر کے پڑھیں. یہ جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, ان سب میں ڈفرنس آف اوپینین اسکالرس کا ہو سکتا ہے, بیکاز دیز آر فقہی ایشوز. جی. لاسٹ چیز یہ ہے کہ جیسے عورتوں اور آدمیوں کا پڑھنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. عورتوں کو چاہیے سمیٹ کے نماز پڑھیں, آدمی جیسے ٹانگ کھول کے اس طرح پڑھتے ہیں. جو ایلبوز ہوتی ہیں زمین پہ کہتے ہیں جب لگتی ہیں تو یہ ڈاگ کی ایک وہ پوزیشن بن جاتی ہے. عورتوں کے لیے صحیح سے ایک پوزیشن وہ کیا صحیح ہے؟ نماز کے عورتوں کی پوزیشن آپ پوچھ رہی ہیں, میں اس میں بالکل بھی کوئی جواب نہیں دوں گی, اس لیے کہ دونوں سائڈز پر اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو صرف اتنا مشورہ دوں گی کہ اللہ سے دعا مانگیں, اللہ آپ کو باعمل مستقل ریگولر نمازی بنا دے اور علم حاصل کرتی رہیں. کان پر کچھ پڑے گا آپ کو پتا چلے گا کہ دونوں سائڈ پر جن نے جو اوپینین دیے ہیں ان کے پیچھے دلائل کیا ہیں. اگر آپ کو دلائل دل پر ٹھکتے ہیں, دونوں کے پاس حدیث کی دلیل موجود ہے, کس کی دلیل سٹرونگ ہے اس کو فالو کر لیں. اس وقت یہ معاملہ
اسکالرس پر چھوڑ دیں, آپ جیسے بھی نماز پڑھ رہے ہیں. دا مور امپورٹنٹ فیکٹر از کہ میری زندگی میں نماز مس نہ ہو. صحیح ہے. اور جب ہم کسی بھی اسکالر کو فالو کر رہے ہیں تو گردن اسکالر کی پکڑی جائے گی, ہماری نہیں پکڑی جائے گی. لیو اٹ آن دیم. دونوں طرف دلائل ہیں. یو آر موسٹ ویلکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.